عراب ہیں اور یہ جو شہری ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے اندر سارے نہیں اگر نبی کے پاس دین سیکھنے کے لیے آ سکتے، اپنے علاقہ چھوڑ کے، اپنے گاؤں چھوڑ کے، پورا گاؤں تو اٹھ کے آنے سے رہا یا سارے شہر کے لوگ آنے سے رہے، تو فرمایا ان میں سے ایک گروہ ہوتا جو دین کا علم حاصل کرتا، تفقہ فی الدین کے بارے میں کہا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ وہاں جا کے بحثیں کرتا، مناظرے کرتا، نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر ایک گروہ ہوتا، وہ دین کے بارے میں اپنی بصیرت پیدا کرتا، نبی کے پاس وہ آتے، نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھتے۔ فرمایا کہ نفاق کی بیماری کا علاج یہ تھا کہ انہوں نے نبی کی صحبت بھی نہیں اٹھائی اور نبی کے صحاب جو صالحین تھے ان کی صحبت بھی نہیں اٹھائی، تو اس کا کوئی حل کرنا چاہیے تھا ان کو کہ ہمارا کفر اور نفاق اس قدر بڑھ گیا ہے، جس طرح انسان پر کوئی دنیاوی بیماری جسمانی طور پر آ جاتی ہے تو وہ اس کا کوئی حل تلاش کرتا ہے۔ جب اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ ان کے اعمال منافقین جیسے ہیں، جب اللہ تم کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تم لوگ اب تمہارے ایمان قابل قبول نہیں ہیں، تو پھر ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے تھی اور ان کو اس روگ اور اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے تھا جو روگ اور بیماری ان کو لگ گئی، مگر انہوں نے اس روگ اور بیماری کے لیے کوئی علاج نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اب ہم اس کا کیا علاج کریں، تو ان کو چاہیے تھا یہ سارے نہیں اکٹھے نبی کے پاس آ سکتے تھے، یہ اپنا ایک گروپ تیار کرتے، وہ گروپ تیار ہوتا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا اور آ کر کے وہ دین کے اندر اپنے آپ کو مہارت حاصل کرتا دین کے اندر، اور پھر وہ جا کر کے ہر بستی میں یہ لوگ باری باری مدینہ میں جاتے، دائیں بائیں پھرتے گھومتے اور دین سکھاتے تاکہ لوگ دین سمجھیں، دین کو سیکھیں، اور اپنی قوموں میں بھی جا کر بتاتے، اپنے علاقوں میں جا کر دین بتاتے تاکہ دیہاتی لوگ بھی ہوتے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب کی مجلس میں لوگوں نے پھر اس کے بعد باریاں لگا لی کہ ایک بندہ ہم میں سے جائے گا، اس کا خرچہ پانی سب ہم اٹھائیں گے، وہ جا کے نبی کے جا کر دین سیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پر یہ بات بیان کی۔ اب یہاں پر سے آپ دیکھیں کہ دین کو سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پورا گھرانہ برباد ہو رہا ہے، خاندانوں کے خاندان، برادریوں کی برادریاں، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا MNA بنوانا ہے، ہم نے اپنا کونسلر کھڑا کرنا ہے، ہم نے اپنا MPA بنوانا ہے، ہم نے جی اپنا لڑکا فوج میں کروانا ہے، ہم نے اپنا لڑکا عدلیہ میں لے کے جانا ہے، سینٹ میں پہنچانا ہے، اسے ہم نے انکم ٹیکس کے محکمے میں بچھانا ہے، ایک لڑکا ہمارا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک ہمارا انجینئر ہونا چاہیے، ایک ہمارا فلانا ہونا چاہیے۔ ایک میرے ایک رشتہ دار تھے، وہ ایک دن بیٹھے کہتے کہ میں اپنے 4 لڑکوں کو 4 امیر لوگوں کے گھروں میں بیانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑے یہی ادارے جن کا میں نے ذکر کیا، تاکہ یہ مٹھی میں میری میں رہیں۔ اب چاروں لڑکے پتہ نہیں کدھر ان کے بیاہ دے ہوں گے۔ میں اس وقت ان کی بات سنی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو وقت بتائے گا نا، تمہارے یہ گندے اور غلط عزائم اتنی بڑی داڑھی رکھنے کے بعد اللہ پورے نہیں ہونے دے گا۔ میرا ایک ملازم تھا ادھر، وہ جانگلی تھا، تو مجھے کہتا تھا میں اپنے لڑکے کو اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ سب کو پتہ چلے کہ سرور کا لڑکا تھانے دار بننے کے بعد کرتا کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے سارے لڑکے نشئی ہیں، سمجھ گئے؟ یہ جو آپ کے والدین آپ کے بارے میں خیالات بنتے ہیں نا، یا آپ اپنی اولادوں کے بارے میں جو خیالات بنتے ہیں، یہ جو آپ اپنے ذہنوں میں بنائے بیٹھے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو یہ بناؤں گا اور یہ دنیا کی چیزیں طلب کروں گا، اللہ نے اس کے بارے میں کہا نہیں، تم نے کیوں نہ سوچا کہ میرے گھر میں، میری برادری میں، میری قوم میں، میرے خاندان میں دین کی کمی ہے، میں اپنا ایک لڑکا ایسا بناؤں گا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر درس ہوگا اور سب کو دعوت دین ہم دیں گے، وہ ہمارے گھر سے دین سیکھ کر جائے گا۔ مگر کسی باپ نے سوچا ہی نہیں، کسی ماں نے آج تک نہیں سوچا۔ ہر ایک کے اپنے خواب ہیں، دین کچھ بتا رہا ہے، آپ کچھ بتا رہے ہیں، آپ کی تمنائیں اور ہیں کہ چلو اپنا بندہ لگا ہوگا اور جا کر کے ہم کہیں گے میں رانا صاحب ہوں، آپ بھی رانا صاحب ہی ہیں، میں ٹوانا صاحب ہوں، آپ بھی ٹوانا صاحب ہی ہیں، میں جاٹ ہوں، میں رائی ہوں، میں موچی ہوں، تیلی لوہار ہوں، جلاحہ ہوں، تو کیا آپ بھی وہی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو تم سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ان کو چاہیے تھا، یہ ان کے اندر نفاق آنا ہی آنا تھا۔ یہ جو 7 نسلوں سے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آج تک دینی مسائل پتہ نہیں چل سکے، اور آج تک ہم وضو، طہارت، نماز، روزے کے مسائل سیکھ رہے ہیں، اور آج تک ہم نے لیگیسی کیا آگے دی،
ایک انسان نے کوئی ورثہ سیکھا، یہ پچھلے دنوں ایک آدمی آیا ہوا تھا پچھلے درس میں، وہ کہتا ہے کہ میرے باپ جماعت اسلامی میں تھا دادا، اور وہ ایک بہت بڑی اپنی لائبریری چھوڑ کر گیا، ہم نے وہ ساری لائبریری دے دی اور ایک تفہیم القرآن کی جلد بچی ہے، تو مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں دین تھا۔ جماعت اسلامی کی بربادی، تحریک اسلامی کی بربادی اور تنظیم اسلامی کی بربادی یا دیگر جماعتوں کی بربادی کس لیے ہوتی ہے کہ ان کی جائیداد تو بڑھتی دنیاوی، لیکن ان کی روحانی جائیداد لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ محنت ہی نہیں کرتے۔ وہ جب دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں نا پستا ہوا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو پسنے نہیں دینا۔ کس نے گارنٹی دی ہے کہ تمہارا بیٹا پڑھنے کے بعد اور تمہاری دولت پانے کے بعد پسے گا نہیں؟ کب تم اس کے مستقبل کے ذمہ دار ہو، اور کب تم اس کے مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہو؟ تمہاری اور نہیں 10 نہیں 20 سال کے بعد تمہیں کیا پتہ تمہاری نسلیں کہاں کہاں ذلیل رسوا ہوں گی۔ کتنے راجے اور مہاراجے تھے انڈیا کے اندر کہ جو اپنی نسلوں کے لیے جائیدادیں چھوڑ کر گئے، مگر 47 کے بعد پورا کچھ بدل گیا۔ آج ان کے بیٹے بیٹیاں جسم بیچتے ہیں، اداکاریاں کرتے ہیں، اور وہ اپنی گھر کی روٹی روزی چلاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا خاندان دیکھ لیں، نوابوں کی خاندان دیکھ لیں، جا کر کہاں چلے گئے؟ یہ سب کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کا مستقبل بنا رہا ہوں، میں اس کی زندگی محفوظ کر رہا ہوں۔ وہ اس کی زندگی پہلے سے زیادہ خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ ہاں 2-4 لوگ کوئی اپنے بچوں کو وہ بعد میں عیش کرتے ہیں، جی فلانا جائیداد چھوڑ گیا، بھئی یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے جا کر دیکھیں وہ جو جائیداد چھوڑی ہے اس کے بعد پھر اس کا کیا ہوا، اس کی نسلوں کا، اس کی نسلیں کدھر کو چلی گئیں؟ وہ برباد ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام یہاں پر آ کر گفتگو کرتا ہے کہ تمہارے اندر کا جو نفاق جاتا نہیں۔ رات بھی ہم نفاق پر بحث کر رہے تھے کہ منافقت کہاں ختم ہو، جب دین کا صحیح علم حاصل نہیں کرنا، منافقت کیوں نہیں آئے گی آپ کے ہاں سے؟ آپ دین کے علم کے لیے پھر ایک گروہ تیار نہ کر سکے ہم، یہ گروہ جو خالصتاً فرقہ واریت سے پاک ہو کر کام کرتا، ہر گروہ اپنے فرقہ سکھاتا ہے، گروہ بنے لیکن پھر تعصبات میں آ گئے اور اپنا فرقہ۔ دین سیکھنے والا گروہ آج تک نہیں آیا۔ مولانا مودودی نے جو کوششیں کی وہ سیاست کی نظر ہو گئیں، برباد ہو گیا سارا کچھ ان کا، اور آج ان کے پیچھے کیا لیگیسی ہے مولانا کی؟ وہ ترجمان القرآن اور یہ وہ چھپتے ہیں، آپ جا کر پڑھیں، اس میں کیا ہے، کس چیز کی حفاظت کا؟ وہی گھسے پٹے مضامین، وہی دعوت دین کا کام، ہماری ذمہ داریاں، وہی دعوت عصر حاضر کے تقاضے، یہی پرانے موضوعات ہیں، نکال کر دیکھ لیں آپ۔ جو موضوعات چھڑے تھے آج سے 70 80 90 سال پہلے، وہی موضوعات آج چل رہے ہیں۔ تو یعنی ایک موضوع پہ آپ 1000 بار لکھیں گے کیا؟ ہاں، اور اس کو آپ کہیں گے کہ ہم رننگ میں ہیں سارے، زنگ لگ گیا ہماری صلاحیتوں کو، اور ہمیں گروہ پیدا نہ کر سکے۔ ہمارے استاد نے بھی عمر بھر پوری کوشش کی مگر وہ گروہ نہ پیدا کر سکے، اور پھر اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے باقاعدہ ادارے تھے، دارالسلام بنتا، لوگ اس میں آتے، گروہ بنتا جو لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے کام کرتا۔ ہمارے ہاں تو جاہل لوگ ہیں نا، جو کوئی کتا بلا اٹھتا ہے جس کو جہادی شوق ہے اور خلافت کا، وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ جی وہاں جا کے ہم کریں گے کیا، ہم رہیں گے کیا، ہم کھائیں گے کیا، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، ایک گروہ تیار کرنا ہے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے کام کرے، ان پر اپنا عمل بھی کر کے دکھائے اور دین بھی سکھانے کے لیے کام کرے۔ ایک نسل تیار کریں جو خدا کے دین کی حفاظت کے لیے وہاں پر تیار ہو، جو دین سیکھیں، اور دین بھی کیا اس میں فرمایا، تفقہ فی الدین کا اللہ نے معنی استعمال کیا۔ وہاں آپ نے عربی زبان نہیں سیکھنی، کیا فقط عربی زبان؟ وہاں میں نے تحفیظ کا ادارہ نہیں ہم بنائیں گے کہ حفظ کرنے کا ایک ادارہ بنا دیں کہ لوگ وہاں سے حفظ کریں، ترجمہ القرآن کی کلاسیں ہم لگا دیں وہاں پر۔ تفقہ فی الدین، ایسا دین جس کے اندر فہم ہو، بصیرت ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، دانش ہو، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جا کر کیا کرتے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اور وہ جا کر اپنی قوم کو ڈراتے، انذار کرتے۔ انذار، لفظ انذار یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، ڈرانا، نذیر سے ہے لفظ، جیسے نذیر لفظ ہے اسی سے اس ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انذار کا لفظ آج تک ابھی تک یہاں پر بھی ایک رسالہ نکلا تھا انذار، لیکن یہ انذار کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں ڈرایا جائے کہ جس سے آخرت کی تیاریاں ہو جائیں، بیدار کیا جائے، آخرت کے لیے کوئی تیاریاں کرے اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے۔ دنیا کے لیے نہیں کہا گیا، انذار پیدا کرے وہ دین ان کو ڈرائے کہ تم اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، وہ دین ان کو بیدار کرے کہ ایک دن تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سانسوں کا حساب دینا ہے، اپنی قابلیتوں کا حساب دینا ہے، اپنی صلاحیتوں کا حساب دینا ہے،
تمہاری نظر کے جتنے گھنٹے اور جتنے تمہارے کان اور زبان اور تمہارا جسم ہلا ہے، اس سب کا، اور دل کی جتنی دھڑکنیں گن کر اس کا حساب دو گے تم، جتنی تمہاری سانسیں اندر باہر جا رہی اس کا حساب دو گے تم. وہ ان کو اس پیمائش اور اس وزن کے بارے میں آگاہ کرے جس پیمائش اور وزن کی بنا پر اس کی آئندہ کی زندگی کو متعین کیا جائے گا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے یا جنت کا گلاب ہے. یہ طے ہوگا. جب تک ہم اس دین کے بارے میں سوچتے نہیں اتنی دیر تک ہم دین کا کام نہیں کر رہے. کیا آج معاشرے کے اندر جتنی تعلیم پھیلی اس کا کوئی موضوع انظار ہے؟ اگر انظار ہوتا تو کیا معاشرے میں یہ فساد فی الارض ہوتا؟ جی ہم کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہی کوئی آدمی اٹھتا ہے نا ان پہ تنقید کرتا ہے تو سارے ادارے مختلف اداروں کا تعارف کرانا شروع کر دیتے ہیں. جی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کام ہو رہا ہوتا جن معنوں میں کام ہونا چاہیے. ہم جی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو بھائی بلڈنگ کہاں پہ بن رہی ہے کوئی دکھائے تو صحیح. وہ آ کر آپ کو یہی مستری اور مزدور یہی آپ کو تسلی دیتے رہے کہ بلڈنگ بن رہی ہے، اور آپ جا کر دیکھیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جا کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں آپ کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ اور کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم کو نظر آ رہا ہے. ہاں بادشاہ تھا، آپ کو ایک کہانی سنا دوں. تو وہ کہنے لگا ایک دن بادشاہ، وہ کہنے لگا کہ میں کچھ دنیا کے اندر یونیک کوئی کام چاہتا ہوں، کوئی میرے پوری سلطنت میں کوئی آدمی کوئی سب سے ڈیفرنٹ کام کر کے دکھائے تو سونے سے تول لوں گا. ایک آدمی کوئی 3 ماہ کے بعد آیا، اس نے کہا حضور میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں ایک لباس آپ کو بنا کر دوں گا جو کسی کو نظر نہیں آئے گا. اچھی بات رہی. 2 ماہ کے بعد آیا اور وہ خالی ہاتھ تھا، اور اس نے آ کر کہا حضور یہ لیجیے لباس، یہ کسی بھی بے وقوف کو نظر نہیں آئے گا، صرف عقل مند کو نظر آئے گا. تو بادشاہ نے جلدی سے کہ مجھے بے وقوف نہ بن جائے، اس نے کہا واہ سبحان اللہ کیا لباس لائے ہیں. تو رکھ لیا، کہا حضور پہن کر دکھائیے. تو کہا پہن لیتے ہیں. تو ننگا ہوا اور پہن لیا. ننگا ہو کے دربار میں بیٹھا، لگا وزیروں مشیروں سے پوچھنے. وزیر مشیر کہنے لگے حضور کیا لباس پہنا ہے؟ یہ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، بٹن کتنے خوبصورت ہیں، کالر کی نفاست دیکھنے والی ہے، اور گلا تو گری باندھ تو انتہائی منقش قسم کا اور خوبصورت بنایا ہوا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وزیر بھی کہیں واہ واہ، وہ بھی کہیں واہ واہ. اتنے میں رانی آ گئی. کہا رانی آپ ننگے ہیں؟ انہوں نے کہا تم احمق ہو، احمق ہو. تو بادشاہ نے اس کو انعام سے نوازا. فرمایا اس کی خصوصیت یہی ایک ہے کہ یہ کسی کو نظر نہیں آتا. دیکھیں دنیا میں ایسے بھی حماقت والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جو دنیا کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی اس کے بارے میں بھی قائل ہو گیا. تو قائل تو لوگ پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں ہو جاتے ہیں. آپ کو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے. کام ہو رہا ہوتا یہ فساد فی الارض ہوتا، یہ فرقہ واریت ہوتی، یہ اس طرح پنجابیوں اور پشتونوں کو لڑایا جاتا، یہ اس طرح گولیاں ماری جاتی، گھروں کے گھر ویران کر دیے جاتے اور ملکوں کے ملک ویران کر دیے جاتے، اور وہ لوگ آپ کو اسلام کے نام پر قتل کرنے کے لیے آپ کے علاقوں پر قابض ہو جاتے. بزدلوں کا ایک معاشرہ تیار ہوا، کوئی انظار نہیں تھا کرنے والا. آج اگر آپ کے انظار کرنے والا کوئی موجود ہے تو آپ کی ناراضگیاں اس سے ختم نہیں ہوتی. آپ لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں وہ سخت ہے، وہ جمعے بڑے غلط پڑھاتا ہے، اس کے جمعوں کے اندر یہ ہے، وہ ہمیں ڈانٹ کر ڈبٹ کرتے ہیں، ہمیں پھٹکار ڈالتے ہیں، پھر ہم ذلیل ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں. بھئی آپ نہ آئیں نا، آپ نہ آئیں عزیزو. یہ ڈانٹ ڈبٹ حشر کے دن کام آنے والی ہے. وہ جو تمہیں پیمپرڈ کیا جاتا ہے جمعوں کے اندر، وہ جو تم لوگوں کو سناتے ہیں وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں. وہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں، وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں. ان کے بل کون دے گا اگر تم ناراض ہو جاؤ گے؟ ہمیں یوں اپیلیں کرنی پڑتی، ہمیں یوں اپیلیں کرنی پڑتی اپنے ادارے کے لیے. 10 سال کے بعد بھی ہم وہاں پہ کھڑے ہیں، ابھی تک ایک قدم ہم اٹھا نہیں سکے. اس کے لیے ہمیں معقول لوگ ہی نہیں ملے مولانا کے خطبوں پر کام کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں جن لوگوں کو ہم نے اتنی دیر سے دینیات کی کتاب دی ہوئی ہے، 6 سال سے وہ دینیات نہیں پڑھ پائے. اسٹڈی گروپ بنائے، نکمے ہمارا 4 5 ایم اے کی اور بی ایس سی اور دنیا کی چیزیں کی، اتنی سی 100 صفحے کی کتاب دی وہ پڑھ پاتے. کیوں نہیں پڑھ پاتے آپ لوگ؟ آپ کا علمی کیلیبر کوئی نہیں. آپ کے سوال ہیں کہ صرف بتائے جائیں، ہم پڑھیں گے نہیں. پڑھنے سے تدبر آتا ہے، تفکر آتا ہے، آدمی کا دماغ کھلتا ہے، اس کو سوچنے کا وقت ملتا ہے. آگے سے کتاب کے ساتھ اور مصنف کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا. تو چونکہ یہاں زبان چلانا مقصود ہوتی ہے، ہمارے ہاں سوال پہ سوال، پھر اس کا مطلب کیا ہے، پھر بحث سے آسانی سے علم حاصل ہوتا ہے.
وہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور آدمی کی طبیعت محنت سے گھبراتی ہے، چاہے وہ کسی شعبے کے اندر بھی کیوں نہ ہو. کوئی بھی آدمی محنت نہیں کرنا چاہتا. خطبات جیسی کتاب نہیں پڑھ پا رہے، مولانا اسحاق کی کتابوں کا اس طرح ٹیلی فون کرتے ہیں جس طرح ساری کتابیں انہوں نے پڑھ لینی ہیں، ہمیں ساری کتابیں دے دیں، سارے نیٹ دے دیں. یہ دور جنہوں نے سنا نہیں وہ پڑھیں گے کیا؟ قرآن نے کہا تھا وہ پڑھو جو انذار کرے. آج انذار کرنے والا آپ کے درمیان میں کوئی نہیں ہے. یہ بس یہی ہے مولانا طارق جمیل کی باتیں وہ سن لو، یا وہ نوحہ ہے یا وہ مرثیہ ہے. وہ ڈرایا نہیں جاتا بھئی ہمارے اندر انسانیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر یہ ختم. یہ نوحے اور مرثیے ہیں. نوحوں مرثیوں سے قومیں نہیں بنتی، جذباتی گفتگوؤں سے نہیں بنتی. رلا دینے والا کلپ ہے، پیچھے موسیقی چلا دی رونے والی، تاکہ اگر نہیں بھی رونا آتا بات سے تو موسیقی کی وجہ سے رونا آ جائے، فریکوینسی سیٹ ہو جائے اس کے دماغ کی. ان کو ضرورت پڑتی ہے پیچھے موسیقیاں لگانے کی جن کے باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی ہیں. کلپس، آپ کلپس کے ذریعے سے دین سیکھنا چاہتے ہیں. ایک نوجوان کا مجھے میسیج آیا، یہ کل کی بات ہے، کہ مولانا صاحب کا میں نے ایک مسئلہ سنا تھا اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار کا سنا، دونوں میں فرق ہے، پہلے پہ میں عمل کروں کہ دوسرے پہ کروں. تمہیں کس نے کہا؟ میں نے کہا کہ تم دونوں کو سنو. تمہیں کس نے کہا کہ تم دونوں کو سنو؟ تمہاری اوقات کوئی ہے؟ چند سے حفظان صحت کے اصول آ جانے کے بعد کیا یہ بات ہو جاتی کہ تم لوگوں کے لیے دوائیاں لکھنی شروع کر دو اور مریضوں کے آپریشن شروع کر دو؟ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں کہ بتاؤں دونوں میں سے کون ٹھیک ہے تقابل کر کے؟ ایک کو تو تمہیں ماننا پڑے گا، ایک کو نہیں ماننا پڑے گا. جا کر فیصلہ کرو، دفع ہو جاؤ، دوبارہ آئندہ مجھے فون نہ کرنا. مطلب آپ کلپس بھیج رہے ہیں اور ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں جب آپ ہی یکسو نہیں تو کون سا علم آپ کو یکسوئی؟ میرا استاد نہیں آپ کو یکسوئی دے سکا تو میں آپ کو کہاں سے دے دوں گا نکما؟ یہ ہے معاشرے کی حالت. بھرپور دین نہیں سیکھا. اللہ نے کہا کیوں نہیں تم میں سے ایک گروہ تم نے پیدا کیا جو تمہاری جگہ پر بیٹھ کر دین سیکھتا. سارے لوگ مل کے اس دارالسلام کا خرچہ اٹھاتے، وہاں پر لوگوں کو بھیجتے، خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتے، ان کو کہتے ہیں ہم یہ ادارہ بنائیں گے، یہاں پر بیٹھیں لوگ دین سیکھیں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. لوگوں کو تو یہ خوف ہو گیا، بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں، ہم نے تو نقشہ ہی ایسا کھینچا، دل دہل گئے. دل دہل گئے لوگوں کے. دین کے کام کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے کیوں نہیں یہ انتظام کیا؟ آج تک امت میں یہ انتظام نہیں ہو سکا. حرم شریف تک کے اندر جو ہے وہ وہاں پر فروئی بحث ہوتی. مکی کے تم نے باتیں نہیں سنی؟ وہاں پر بھی فرقہ واریت ہے. تمہارے مدرسوں کے اندر فرقہ واریت. مسجد نبوی کے اندر کئی دن ان باتوں کی بحثیں ہوتی ہیں کہ خدا عرش پر کیسے بیٹھا ہوا ہے. آپ کی مدینہ یونیورسٹی میں 7 دن رہے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی، 7 دن یہی طے ہوتا رہا کہ اللہ عرش پہ کیسے چڑھتا ہے اترتا ہے. ان بحثوں کے ذریعے سے کیا قوم انذار ہوگا؟ انذار ہوگا. انذار کہا انذار کہ ڈرائیے ان کو، اور جو آپ کو ڈرائے، جو بتائے کہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ وہ کیا جو بچا کچا خدا کی راہ میں لیا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ غصہ کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں یوں یہ بات کیوں کہتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں آپ کے دینی رویے ٹھیک نہیں، آپ کو یہ غصہ آتا ہے کہ ہمارے دینی رویے ٹھیک نہیں. یہ تبصرے ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں. کیوں؟ آپ کے نفس کو جب چرکے لگیں گے وہ تو چلائے گا، اس کی عیاشی میں آپ مداخلت کریں گے وہ چلائے گا. آپ کہتے ہیں ہمیں جہاں ہے وہیں لگا رہنے دو اور اسی لگے رہنے میں ہمیں جنت پہنچا دو. ہم نہ اٹھ کر کوئی کام کریں گے. دنیا کے کاموں کے لیے دن رات تگ و دور بھاگ دوڑ، شہروں شہروں ملکوں ملکوں گھومنے والے لوگ، گلیوں محلیوں میں گھومنے والے لوگ. اور جب دین کی باری آئے تو پھر اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں، اور اس کے لیے ساری سستیاں، ساری کاہلیاں، سارے جبن، ساری نہ مردی، سارا کچھ دین کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے نہ بلند ہمتی، نہ حوصلہ، نہ قوت، نہ برداشت، نہ صبر. آج ہی ہم آئے ہیں آپ کے پاس، آج ہی ہمارا علاج کر دو ہم ٹھیک ہو جائے. رات ایک لڑکا میرے پاس آیا ہوا تھا، بے چین روح کا مالک. وہ کہتے میں اسے کہوں یہ وظیفہ، ہاں وظیفہ تو پڑھتا ہوں، میں تو بڑے بڑے پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ہاں یہ بھی میں کرتا ہوں. میں تو اس کی بات تو پھر میں نے کہا جب آپ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ باتیں دو ہیں، یا اللہ ٹھیک نہیں یا آپ ٹھیک نہیں، دونوں میں سے ایک بات ہوگی نا. اب اللہ سے چونکہ صرف اس وجہ سے ڈرتا ہے کفر بکنے سے کہ کہیں میرے گھر جاتے نقصان کوئی نہ ہو جائے، تو کہا نہیں میں ہی ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا جب ٹھیک نہیں تو پھر یہ اگلے سوال تم کیوں کرتے ہو؟
اگلے سوال کیوں کرتے ہو؟ میں آتے جاتے قرآن مجید سنتا ہوں جی، میں نے کہا 45 سال ایج ہے، اتنے میں کتنا قرآن پڑھا؟ کہتا بس وہ میں آتے جاتے بچوں کو گاڑی میں۔ اچھا تو اللہ کا کام آتے جاتے گاڑیوں میں قرآن سننا ایسے جیسے گانے سنتے ہو کہ لگا ہوا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن گاڑی میں سنتے ہیں، یہ کیسا قرآن ہے بھائی؟ مجھے تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی گاڑی میں قرآن کیسے سنا جاتا ہے۔ میری سمجھ، میں بھی گاڑیوں میں بیٹھتا ہوں، میں بھی قرآن لگاتا ہوں، میں نے بھی اس کے تجربے کیے ہیں۔ گویا قرآن کا یہ حق ہے کہ آپ اسے آتے جاتے وقت گاڑیوں میں سنیں، آپ انہیں سورۃ رحمان سنیں، دل کو سکون آتا ہے، آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے اس سے، سورۃ رحمان سے آپ کے کینسر ٹھیک ہوتے ہیں، یہ روزانہ 7 بار سنیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا حق تھا کہ اللہ کی کتاب گاڑیوں میں سنی جائے اور موبائلوں پر سنی جائے اور برکتوں کے لیے سنی جائے اور وظیفوں کے لیے سنی جائے اور چلوں کے لیے سنی جائے، یہ اللہ کی کتاب کا حق تھا تمہارے پاس۔ تم نے ایم بی اے، کہتا ہے ایم بی اے کیا ہے، تم نے ایم بی اے اس طرح کیا تھا گاڑی میں آتے جاتے تم نے سن لیا تمہارا ایم بی بی ایس کیا تھا، انجینئرنگ کی تھی، ڈاکٹری پڑھی تھی، وکیل بنے تھے، جج بنے تھے تم، اور دنیا کی 10 12 14 کلاسیں جو تم نے پڑھی ہیں اس طرح گاڑی میں تمہارے باپ نے لگا کے دے دی تھی کہ تم اس کے لیے ٹیوشنز جانا، دن رات پڑھنا، ہوم ورک کرنے، کتابیں لانی، کاپیاں خریدنی۔ یہ ضیاء بک سینٹر پہ جائیں، راتوں کو دیکھے تھے پلندوں کی کاپیاں اٹھائے، ماں باپ اپنے سروں پہ بوجھ اٹھائے اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ خدا کے دین کے لیے جب آپ لڑیں تو آپ اس طرح سے لڑیں کہ اللہ کا دین بیکار ہو کے رہ جائے، اور آپ جب دنیا کے لیے لڑیں تو آپ دین کے لیے کوئی بات ہی نہ کریں۔ یہ سب باطل ہے، قرآن نہیں مانتا اس بات کو۔ اس لیے میں نے اسے کہا 45 سال میں تم نے اللہ کا کلام نہیں، تم پہ تو مصیبتیں آنی نہیں بنتی، اب تو مصیبتوں کو چاہیے اور عذابوں کو چاہیے تمہیں گھیر لیں۔ ابھی تو آئی ہیں، دفتر سے مجھے تنخواہ نہیں مل رہی، قرضے میرے اوپر چڑھ گئے ہیں۔ 10 سال سے کہتا میں اتنے تولے سونا بیچ کے، تو وہ اب کسی سے میرا لڑائی ہو گئی تھی، وہ کرتے رہو بھائی، جھگڑوں میں پڑے رہو۔ سوچا نہیں آگے آ رہی آیت کہ ہم سال میں 2 دفعہ ان پر مصیبت ڈالتے ہیں تاکہ یہ دین کی طرف آئیں، مگر سال میں 2 دفعہ بھی اس مصیبت سے گزر کے بھی منافق باز نہیں آتے۔ یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کہتا 2 دفعہ تو میں نے لازمی سال میں مصیبت ڈالتا ہوں بے دین آدمی پر۔ ڈپریشن کے مارے ذہنی مریض پہنچ جاتے ہیں ہمارے پاس، وظیفہ بتا دو بھائی، وظیفہ قرآن کا متبادل نہیں ہے۔ دعائیں بتا دو جی چھپ کے ہم بانٹ دیں، دعائیں قرآن کا متبادل نہیں ہے۔ یہ حج قرآن کا متبادل نہیں ہے، روزے قرآن کا متبادل نہیں ہے، نماز نفل قرآن کا متبادل نہیں ہے، زکوٰۃ، خیرات، جہاد، خدا کی راہ میں مر جانا، یہ متبادل نہیں ہے۔ قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ اس طرف نہیں آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ بتائیے کہ تعلیم کا اصل مقصد دین میں بصیرت حاصل کرنا تاکہ آخرت میں فلاح ہو جائے، اور اس کے بعد یہ ہے اپنے لیے۔ پھر دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ دوسروں کی تربیت کرنا، سمجھ گئے، اور اسی کے پیچھے پھر ساری زندگی صرف کر دینا۔ ہر کوئی کہتا ہے میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں۔ اس راہ میں پتہ ہے سفر کرنے کے لیے کتنے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں؟ وہی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں جو صحابہ کرام جو نبی نے اٹھائے ہیں۔ آپ ان دکھوں کو اٹھائے بغیر کہتے ہیں کہ آپ بڑے آرام سے۔ صحابہ کی زندگی میں کیا دنیا تھی، جائیے جا کر دیکھیے کہیں پر، ان کے کو گھر بار مستقبل، وہ کس بات پر بحث کرتے تھے؟ آپ کسی اور طرح سے بھئی یہ دنیا یا دین ہے، یا دنیا یا دین، ایک چیز حاصل کر لو، یا دنیا یا دین، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا بھانجا جو ہے وہ قرآن حفظ کر رہا تھا، اور کرتے کرتے اب اس نے وہ اکاؤنٹ ایک بنا لیا اور وہ اس کے ساتھ میٹرک بھی کرنے لگا۔ 1 سال سے میں دیکھ رہا تھا، کل میں نے اسے بلا کر کہا تمہیں یہ کوئی زندگی نہیں کہ تمہیں دوستوں نے کہا ہوگا کہ 1 سال بچ جائے گا تم ادھر سے میٹرک بھی کر، کیا کرنا چاہتے ہو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد؟ یہی کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے اور پیسہ مل جائے۔ سارے کام چھوڑ کر صرف ایک قرآن کو یاد کرنے پر تم اپنا فوکس کرو، بس تمہیں صرف یہ پتا ہو کہ اللہ کا یہ قرآن ہی سارا کچھ ہے۔ یہ تمہیں دنیا پڑھنے کے بعد بھی پیسے ہی کمانے ہیں نا، یہ اللہ کو پتا تمہیں کس طرح سے دینے ہیں، دولت دینے ہیں۔ تم یہ کن چھوٹے کو بڑے کاموں میں پڑ گئے ہو؟ یعنی یہ تو میرے گھروں میں تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیوں نہیں ایک گروہ پیدا کیا؟ یہ اپنے نفاق اور اپنے کفر کا علاج کرنے کے لیے کسی کو بھجواتے۔ جب طاعون پھیل جاتا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بندہ بھیجتے ہیں، بھی پوری برادری میں پورے گاؤں میں طاعون پھیل گیا، بتائیں اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟
کورونا پھیلا تھا تو دنیا نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر جب دلوں کو کورونا لگ گیا اور دماغوں کو روگ لگ گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے؟ اس لیے شریعت ان باتوں کو نہیں مانتی، شریعت کچھ اور کہتی ہے اس بات کے بارے میں۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آگاہ کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اور وہ بھی احتیاط کرنے والے بنتے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ پھر لوٹتے تو اپنی قوم کو جا کے اسی طرح ڈراتے جیسے نبی نے ان کو ڈرایا۔ اب نبی نے کس طرح سے ڈرایا ہے یہ تو امت بتاتی نہیں، ایک روایت پکڑ لی انہوں نے، اور جی بشرو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، دین سے متنفر نہ کرو۔ کیا انذار دین سے متنفر کرنے کا نام ہے؟ اگر دین سے متنفر کرنے کا نام ہے تو قرآن میں جہنم کا ذکر اور حساب کتاب کے دن کا ذکر اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیوں ہے؟ یہ دین سے متنفر کرنا کچھ اور ہے، وہ دین سے متنفر کرنا یہ نہیں ہے۔ وہ دین سے متنفر کرنا اس طرح سے ہے کہ دین سے اتنا تشدد پیدا کر دینا کسی بات کے اندر کہ آج لوگ دین سے متنفر ہو گئے ہیں متشدد فرقہ واریت کو دیکھ کر۔ یہ تھا وہ کہ ایک مسئلے پر ایسے نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے پر کفر کی تم باتیں کرنے لگ جاؤ، تم ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاؤ۔ تو قرآن نے اس کو کہا کہ تاکہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنتے۔ کیا اللہ نے بیان قرآن مجید میں کیا؟ فرمایا ان کو بھی، وہ بھی محتاط زندگی بسر کرتے، وہ بھی گناہ کو چھوڑ دیتے، وہ بھی اپنا آپ سارا کچھ ختم کر لیتے۔ فرمایا جب وہ اس کی طرف آتے لعلہم یحذرون، وہ حذر کرتے، برائی کرنے سے پہلے سوچتے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے۔ اب برائی کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے اور برائی کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے، یہ دو مقام ایسے اس امت پر آ گئے۔ پہلے لوگ برائی کرنے سے پہلے سوچتے تھے، مگر آپ برائی کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے، دونوں مقام سوچ کے تھے اور دونوں مقام اس امت سے چلے گئے۔ جو آدمی اس امت کو دونوں مقام سمجھا دے گا، برائی کرنے سے پہلے کا مقام، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر آتا ہے، اور برائی کر لینے کے بعد کا مقام کہ آدمی اپنی جب برائی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کیا ندامت ہوئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دو مقام ایسے ہیں، ان دو مقاموں کے اندر میں کہاں پر کھڑا ہوں، کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ اگر آپ اپنی قوم کو انذار نہیں کرتے اور قوم انذار سننے کے بعد حذر نہیں کرتی، دو چیزیں، انذار اور حذر، انذار اور حذر، کن دو چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں بات؟ بولیں نا، ہاں منہ سے کوئی تو قرآن کا لفظ بولیں شاید ثواب ہو جائے۔ انذار اور حذر کہ دین کا مقصد ہے لوگوں کو ڈراؤ، اور ڈرنے کے بعد وہ پھر کیا کریں؟ حذر کریں۔ پہلا مقصد کیا ہے تعلیم دینے کا؟ انذار، اور اس انذار کے عوض میں کیا آئے گا؟ حذر۔ وہ ڈریں گے، وہ سوچو بچار کریں گے، وہ گناہ کرنے سے پہلے بھی سوچیں گے، گناہ کرنے کے بعد۔ اب یہ دور ایسی قیامت آئی ہے کہ گناہ پر گناہ چڑھا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ چڑھا جا رہا ہے۔ اب گناہ کر لیا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اگلا گناہ کر لیا، اگلا کچھ نہیں، گناہ پر گناہ چڑھا جا رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ حذر۔ اب تو کوئی گناہ کرنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگتا اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی آدمی نے اگر پردے میں گناہ کیا ہے نا تو اللہ اس کا قیامت کے دن پردہ رکھے گا اور اس کے گناہ معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، مگر اس شخص کے گناہ معاف نہیں کرتا جو دن میں گناہ، رات میں گناہ کرے اور صبح لوگوں کے درمیان مزے لے لے کے اس کو بتائے۔ اللہ کہتا یہ پردہ تم نے خود پھاڑا ہے، یہ لوگوں کو جو بتایا نا تم نے اپنے گناہ، یہ تم نے اپنا پردہ خود پھاڑا ہے، پھر میں نے بھی پھاڑ دیا۔ ان کو اللہ نہیں بخشیں گے۔ اب صبح ہم رات مہندی پہ گئے، بڑا جشن ہوا، بڑا ماحول بنا، وہاں پہ تتلیاں آئی تھیں، وہاں پہ یہ ایسی ایک زبان بنا رکھی ہے مرد عورت کے اختلاط کے بارے میں کہ وہ گناہ نہ رہے، وہ نامحرم کہنے کی بجائے وہ تتلیاں ایسے لفظ بناؤ کہ اس سے وہ گناہ ہلکا ہو جائے، اور سارے ہنس پڑے۔ اچھا بڑا ماحول تھا، ہاں جی، روشنیاں تھی، رات پھر نیلی بارشی ہو رہی تھی۔ یہ آپ اپنے گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم نے اپنے لڑکے کی یہ کیا، خوب اسراف کیا اور پھر اس میں خوب ہوا، پھر بربادی آ گئی، پھر کاروبار تباہ ہو گیا۔
جی شادی کرنے کے بعد ہم اٹھے نہیں، تو کیسے اٹھ سکتے تھے؟ کوئی گناہ بھی آپ یہ نہ کہیں کہ رات کو زنا کیا اور صبح بتا دیا، شراب پی صبح بتا دی، یہ تو کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ اس سے اگلے ایسے ایسے گناہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جن کو آپ روٹین کی زندگی سمجھتے ہیں وہ گناہ ہیں۔ فرمایا اس نے پردہ پھاڑ لیا، تو اللہ نے فرمایا اذا رجعوا الیہم، جب وہ لوٹتے اپنے تو لعلہم یحذرون، تو وہ پھر کیا ہوتا؟ وہ برباد ہو جاتے، وہ اپنے آپ کو روکتے گناہوں کے بارے میں، وہ اپنے حذر کرتے، گناہ کرنے سے پہلے کا بھی سوچتے اور گناہ کرنے کے بعد کا بھی سوچتے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ وہ پہلے کا سوچا انہوں نے گناہ سے، نہ بعد کا۔ جس تعلیم کے یہ تعلیم ہے دنیاوی جو آپ پڑھا رہے ہیں، اس میں تو جا کے کالج میں لڑکے لڑکیاں گناہ کرتے ہیں، سوچ کر جاتے ہیں کہ گناہ کیسے کرنا ہے، اور کرنے کے بعد مزید گناہ کے بارے میں سوچتے کہ مزید کیسے کرنا ہے۔ یہ قرآن تعلیم کا مقصد کوئی اور بیان کر رہا ہے، آپ کے کالج اور یونیورسٹیاں اور پر بنے ہوئے ہیں۔ تو جس تعلیم کے شروع میں بھی خدا سے ڈرنا نہ ہو اور گناہ کرنے سے اور بعد میں، تو اس کا یہی رزلٹ نکلنا ہے کہ اب سب کی نیک بیٹیاں وہاں پر ہیں، گھروں سے وہ پردے اور عبائے پہن کر جاتی ہیں، شرابے اور جوئے وہ وہاں جا کے کھیلتی ہیں، آئس کے نشے وہ یہاں کرتی ہیں، ہاسٹلوں میں وہ بھوک ہیں، ماں باپ کو نہیں پتا۔ میری ماں کہتی تھی عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، لوگوں کو کہتی ماں باپ کو بعد میں خبر ہوتی، کاشف دنیا کو پہلے پتا چل جاتا کہ ان کی اولاد کس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ وہ ماں اور باپ کی آنکھوں میں پردے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کیا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے گھر کے قریب ایک گھر کے اندر ڈھولک بج رہی تھی، وہ میرا بڑا گہرا دوست تھا، تو مجھے وہ بات یاد ہے کہ مجھے کسی نے دن کے وقت میں بتایا کہ ان کا لڑکا جرمنی میں مر گیا ہے۔ وہ میرا بڑا گہرا دوست، میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہتا نہیں یار مر گیا ہے۔ میں نے کہا تو ان کو نہیں ابھی کسی نے بتایا، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ ساری آ جائے تو 8 دن کیا غم میں رہیں گے۔ تو وہ اپنے اگلے لڑکے کی شادی کے بارے میں ڈھولک رکھی، اسی لڑکے کے بارے میں 8 دن ان کے گھر ڈھولک بجتی رہی اور ان کے گھر روشنیاں لگی رہی، اور 8 دن میں گزرتا رہا۔ میں یہ کہوں کہ یہ جس کی ڈھولک بجا رہے اس کو تو مرے ہوئے آج 8واں دن ہو گیا۔ میں روز رات کو گزروں، روتا ہوا گزروں، میرا بڑا یار تھا، تو مجھے یاد ہے یہ واقعہ کہ میں ادھر کہ اس کے گھر میں اس کی ماں ڈھولک بجاتی تھی ڈیلی بہنیں، کہ ہمارا بھائی یار ہے، ہم نے اس کی شادی رکھی ہوئی ہے، اور بھائی ادھر سے لاش میں آ رہا ہے، 8 دن کے بعد آیا۔ دیکھیں یہ کیسی قیامت کی باتیں ہیں۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہماری اولاد کہاں پر دفن ہے، ہم بیٹیاں کہاں، ہم اگر روکتے ہیں تو آپ دقیانوسی ہیں۔ آج زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہر لڑکی کو کامیاب کر کے موٹر سائیکلیں چلاتی ہوئی وہ جا رہی ہیں۔ آپ نے معاشرہ ایسا بنا دیا کہ موٹر سائیکل ضرورت بن گئی لڑکی کی، اب وہ چلانی پڑے گی اس کو، مگر وہ آئی کہاں سے یہ آپ نہیں بتا سکیں گے۔ آپ اسے گاڑی میں بھی بھیجیں گے تب بھی یہی مسئلہ ہے، جب سواری اس کے ہاتھ میں چلی گئی اور 70 کلومیٹر وہ شہر سے باہر چلی گئی۔ آپ لڑکے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیسے کیسے اپنے ماں باپ کو دھوکے دے کر جرم کرتے رہے ہیں؟ آپ اندھے ہیں، پاگل ہیں کیا؟ آنکھیں بند کر رکھی ہیں آپ نے، یا آپ کھسی ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری لڑکے لڑکیوں کو شہوت نہیں آتی، ان کے اندر وہ گرمی نہیں ہے جوانی کی، ان کو گناہ کی سوچ ہی نہیں آتی، یہ صرف پڑھتے ہی ہیں۔ اب وہ گناہ کو اس طرح چھپاتے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ کیسی ایک حماقت ہے کہ میں نے بیٹیوں کو وہاں ڈال دیا، بیٹوں کو وہاں ڈال دیا، وہ ماحول بہت اچھا ہے، وہ یونیورسٹی اچھی نہیں، کوئی بھی اچھی نہیں، مدرسے اچھے نہیں رہ گئے، خانہ خدا بھی اچھا رہ گیا، فتنے یہاں سے برپا ہو رہے ہیں۔ تو جو ہے ہی گناہ کے اڈے وہ چکلے بن گئے ہیں۔ پہلے ایک گھر مشہور ہوتا تھا کہ محلے میں کہ یہ گندے لوگ ہیں، اب ہر گھر کے اندر وہ گندے لوگ آ گئے ہوئے، تو یہ طوفان رکنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا حذر نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں 2 چیزیں اس آیت کے اندر سے میں نے آپ کو دی کہ ایک تو لازمی طور پر ایک گروہ بنانا چاہیے آپ کو جو دین کا کام کرنے کے لیے، اور اس کے لیے سارے گروہ کو مل کے، جس طرح ہم فوج کو پالتے ہیں نا، نظریاتی حدود کی حفاظت کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک گروہ تیار کرنا چاہیے پڑھے لکھے لڑکوں کا، اور ان کو ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے اگر وہ دین کے بارے میں سچے ہیں، اپنے اپنے مفادات چھوڑ کے، اور وہ آ کر بیٹھ جائیں۔ دنیا کی ذمہ داریاں تو ختم ہونی نہیں، کس کی نہیں ہے؟ کس کی نہیں ہے دنیا کی ذمہ داریاں؟ اور وہ بیٹھ کر
باقی سارا گروہ ان کو پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کرے. آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں نہ پیسہ چاہیے نہ کچھ اور, ہم تو کسی چیز سے بھی آئے سن کے اپنے چلے گئے, بس ٹھیک ہے یہ کافی ہے. وہ کچھ چلائے ہم کچھ آپ روئے, کچھ آنسو بہے, کچھ یوں سر ہلایا, کوئی افسردگی طاری کی, نماز کے بعد جا کے گھر کھانا اچھا سا کھایا اور اس کے بعد وہ دل سے سارا غم رفع ہو گیا. ہم تو اچھا کھانا کھا لے تو غم رفع ہو جاتا ہے. میتیں گھر میں ہو جائیں تو ہم بریانیاں پکا لیتے ہیں, چاولوں کی ہم اب ریڈ کارپیٹ آ جاتے ہیں, کرسیاں آ جاتی ہیں. اب تو سب کچھ بدلتا جا رہا ہے. اب تو میتیں بھی سوگ بھی خوشی ہے اور خوشی بھی سوگ ایک سا ہو گیا ہے. جائیے جا کر اس نظام تعلیم کو ڈھونڈیں. پہلے گروہ انظار کرے, انظار کرنے کے بعد جا کے وہ انظار سیکھنے کے بعد جو وہ لوگوں کو ڈرانے کے بعد وہ لوگ احتیاط کی زندگی بسر کریں کہ ہمیں گناہ یہ حذر تک جائے. یہ ہے تعلیم کا مقصد. اے کاش کہ کوئی میری اس بات کو سمجھ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ درس قرآن ہوا. درس قرآن میں نے بدل دیا. پہلے ہفتے کے دن ہوتا تھا, اب ہم نے وہ ختم کر دیا. جمعے کے دن ہی درس ہوگا اور اس میں جو کوئی آنا چاہے گا آ جائے, اور اسی دن ہم اس میں الگ سے ہم لوگوں کے لیے الگ سے نہیں بیٹھیں گے کہ اب وہ آئیں گے اور وہ کوئی 9 بجے کوئی 10 بجے کوئی 11 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پہلے جب ہم نے درس قرآن رکھا تھا شروع میں تو شام کو کھانا کھلاتے تھے ہم, تو اتنا رش ہوتا تھا 90 لوگوں تک چلا جاتا تھا. پھر ہم نے تہجد کے وقت بھی روٹی رکھ کے تو لوگوں کو بلایا, تو لوگ روٹی کے لیے آئے, صبح نان پائے کھانے کے لیے. پھر ہم نے شام کا درس قرآن جو ہے وہ صبح کے وقت میں رکھا تو لوگ کم آنے لگے. اور پھر اس کے بعد اتوار کہنے لگے, اتوار سے ہفتے میں کیا, پھر اور کم ہونے لگے. پھر ہم نے صبح کا کیا. پھر ہم نے سارا سمجھ لیا کہ یہ لوگ صرف مجھے کہتے ہیں آپ شام کو روٹی کر کے لیے ان کو بلائیں. ڈاکٹر عمر صاحب بڑی آفر کراتے ہیں کہ کھانا میں کھلاؤں گا. یہ سمجھتے کھانے کی وجہ سے. ان کو ابھی بھولے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے دعوت دینے کے لیے خاندان کو روٹی پہ بلایا تھا. جہاں حضور پاک نے کہا کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے, وہ روٹی اس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں. وہ تاریخ کا حصہ ہے. روٹی پہ سے بلائے تھے سارے, ادھر ہی کھڑے ہو گئے سارے مقابلے کے اندر. روٹیوں سے کوئی دین نہیں سیکھتا, صحابہ نے فاقوں کے اندر دین سیکھا ہے. سمجھ کے یہ طلب ہے اپنے اندر کی کہ آئیں گے روٹی کے بہانے بیٹھ کر کھائیں گے. چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں. 7 سال کھلائی میں نے, کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوا. ایک آدمی تو اپنے 4-5 بچوں کو کھلانے ہی روٹی لاتا تھا, کہتا میں دین سکھانے کے لیے لاتا, بعد میں خود بھی غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے مارکے کی شتر مرغ تک کھلائے ہم نے یہاں پہ. سمجھ گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. جس کا دل جی چاہے پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے رکھ دیا ہے راہ میں. یہ جس کا دل ہے تو آ جائے, نہیں آتا نہ آئے, اس سے ہمیں اب کوئی غرض نہیں رہ گئی. ہمارے دوسرے مقاصد جو ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہو گئے. دوبارہ سے مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے. ساری پچھلی کی کرائی جو تھی وہ میری ضائع ہو گئی ہے. مجھے دوبارہ سے ایک نیا جنم لینا پڑ رہا ہے اور دوبارہ وہ مصیبتیں اٹھانی شروع کرنی پڑیں گی. اگرچہ میں تکلیف میں ہوں لیکن انشاءاللہ العزیز مجھے کوئی اس کا رنج نہیں ہے. ہجرت ہی تو ایک چیز ہوتی ہے, ایک کو چھوڑو پھر دوسری کو خدا کے لیے چھوڑو پھر تیسری کو چھوڑو. یہی زندگی. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہجرتوں میں گزر گئی. تو جو آدمی اپنی زندگی کے اندر کسی بڑے سانحے کے بعد حوصلہ ہار بیٹھتا ہے وہ آدمی حسینی نہیں ہے. اس نے انبیاء کی راہ کو نہیں پایا. یہاں تو ضائع کر دینے کا نام ہی دین ہے, جو اپنی ساری ایفرٹس کو ضائع کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے بڑے حوصلے ٹوٹنے والے مقام آتے ہیں. تو نئے سرے سے دوبارہ کام کرنا زندگی کا مشکل ترین کام ہے. بہت محال, لوگوں کے لیے آسان ہے کسی بات کے بارے میں فیصلہ کر دینا. میں آپ سے کہہ دوں اپنا کیا ہوا کام بند کر دیں, نیا کام شروع کر لیں, آپ کہیں یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ پاگل ہو گیا. ڈاکٹر عمر سے کہوں تم ڈاکٹری چھوڑ دو, ڈاکٹر صاحب آج کے بعد آپ ہمارے ساتھ مل کے موچی والا کام شروع کر دو, تو یہ کہا قائص بھائی پاگل ہو گئے. سمجھ گئے. میں کسی کو بھی کہوں گا دنیا کے کاموں میں کہ یہ چھوڑ کے یہ کر لو, یہ نہیں تو وہ بنا لو, بھئی یہ پاگل ہو جانے. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, دین کے کام کرنے والے سوچ لیں, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. زندگی میں دین کے کام کرنے کے لیے جتنی قوت فراہم کر سکتے ہو کرو, اور آخری دم تک لڑو. خدا کہتا ہے لڑو, کیونکہ خدا کے دین کے دشمن بھی لڑتے ہیں, ان کو بھی ذکر پہنچتی ہے, وہ بھی قتل ہوتے ہیں, ان کا بھی مال لگتا ہے, ان کی بھی جانیں ضائع ہوتی, ان کا بھی سارا کچھ ضائع برباد ہو جاتا ہے. کیوں تم خدا کی راہ میں نہیں لڑتے؟ لڑو تم ان سے اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. کسی لمحے تمہارا خدا سے توقع, یعنی جو کفر پر اور شیطانوں پر یقین رکھیں وہ تو بلند حوصلہ ہوں,
اور مومن ٹوٹے ہوئے حوصلوں کے ساتھ کھڑا کہہ کہ میں ٹوٹ گیا ہوں، جس کا خدا زندہ و حی و قیوم ہے، رسول کے مرنے کے بعد کام نہیں بند ہوتا، تو مومن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس لیے بار بار کوششیں کرے، خدا کی راہ میں کچل دے ہر رشتے کو، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند سب کچھ قربان ہے، اور فقط لا الہ الا اللہ۔ دنیا کا ہر رنگ، اپنے ماں باپ سے پیار، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، سب کو کچل دے، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قوم، اس کو کچھ قربانی دینی پڑے، مگر ایک لا الہ الا اللہ کے لیے کوششیں کرتا رہے۔ اس لیے کبھی مومن کو حوصلے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ میں نے چونکہ مختلف تحریکوں میں کام کیا، ٹوٹتی، جوڑتی، پھوٹتی، بہت کچھ دیکھا، مولانا نے بھی بہت کچھ دیکھا۔ یہ حوصلے استاد جی نے مجھے دیے ہیں۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ جس دن انہوں نے جماعت اسلامی کا دفتر بند کیا تھا تو کیسے ان کے پیچھے والے گاؤں کے لوگ بھاگ گئے تھے، سمجھ گئے؟ ایک ایک داستان انہوں نے مجھے بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کاشف بندہ کیسے اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو میں نے انہوں نے کہا بس یہ اگر اس مرشد کی میں نے صحبت نہ اختیار کی ہوتی تو واللہ یہ عزائم اور یہ حوصلے، چونکہ دیکھے ہوئے ہیں اور پریکٹیکل دیکھے ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک مجھے درس دیا تھا انہوں نے نیچے بٹھا کے، کیسی عجیب بات ہے۔ تو یہ بات، تو آج ایک سوال بھی آپ کے ساتھ کریں، یہ میں نے یہ اس بارے میں مجھے ایک بڑی ایک اچھی دل چاہا آپ کے ساتھ میں کروں۔ اللہ سے محبت کے بارے میں ایک شاعری کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں بڑی اچھی شاعری، خدا میری جتنی بھی میں نے کوئی گیت گانا بھی سنا ہوا ہے نا، تو کسی کا دوڑا مائیا مجھے یاد ہے، وہ ساری خدا کی محبت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ بڑا اچھا، صبا میں مست خرامی گلوں میں بو نہ رہے، شاعر کہتا ہے اپنے بارے میں، خاتون نے دیکھو شعر لکھا، اس نے کہا کہ ہوا ٹھنڈی میٹھی نہ چلے اور خوشبو میں پھول بھی اگر جاتی رہے، یعنی اے اللہ اگر کوئی ساتھ چھوڑ جائے میرا، اپنا یا پرایا، تو کیا ہے، صبا میں مست خرامی گلوں میں بو نہ رہے، تیرا خیال اگر دل کے روبرو نہ رہے، تیرا ہی خیال میرے روبرو اگر نہ ہو تو پھر میرے لیے تو بہار تم اے اللہ آپ کی وجہ سے ہے، میں اگر لوگوں سے مخاطب ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں، میرے جو رشتے ہیں آپ کی وجہ سے ہیں، آپ ہی کے اندر سے نکل جائیں گے تو وہ ہوا کے اندر مستی نہیں رہ جائے گی اور پھول کی خوشبو نہیں رہ جائے گی۔ جب محبوب ہی نہ رہا تو آدمی کو چمن کیا کرے گا، اس کا دل لگا، ہمیں کیا ہے جو رنگ ہے چمن پر، ہمیں کیا جو فصل بہار ہے، ہیں؟ اگر رنگ چمن پر بہار آئی ہے اور رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن محبوب نہیں، ہمیں کیا ہے جو رنگ ہے چمن پر، ہمیں کیا جو فصل بہار ہے، ہیں؟ تیرے بغیر ہر ایک آرزو ادھوری ہے، جو تو ملے تو مجھے کوئی آرزو نہ رہے، ہے جستجو میں تیری ایک جہاں کا درد و نشاط، تو کیا عجب کہ کوئی اور آرزو نہ رہے، تو ذوق کم طلبی ہے تو آرزو کا شباب ہے، یوں کہ تو رہے اور کوئی جستجو نہ رہے، کتاب عمر کا ہر باب بے مزہ ہو جائے، کتاب عمر کا بچپن سے دیکھ رہا ہوں 91 سے، جب میں اہل حدیث ہوا مولانا کے پاس آ کر کے تو 10-11 سال کا تھا، پھر اس کے بعد کی ایک الگ ہی داستان ہے میرے ساتھ، تو فرمایا کتاب عمر کا لڑک پن بھی گیا، بچپنا بھی گیا، معصومیت بھی گئی، پھر جوانی آئی، جوانی کے بعد اب ادھیڑ عمر میں جا رہا ہوں، بڑھاپے کی طرف بال سفید جا رہا ہوں، کتاب عمر کا ہر باب بے مزہ ہو جائے، جو درد میں نہ رہوں اور داغ تو نہ رہے، وہ تو اللہ وہ کیا ہو، درد تیرا اور وہ سارے دکھ جتنے تیرے ہوں گے وہ پھر میری تو زندگی کا مزہ دردوں سے ہے، حالانکہ درد سے مزہ نہیں آتا، درد سے تکلیف آتی ہے۔ فرمایا کتاب عمر کا ہر باب بے مزہ ہو جائے، جو درد میں نہ رہوں اور داغ تو نہ رہے، تیرا نشان رہنا چاہیے اللہ، خدا کرے وہ افتاد آ پڑے ہم پر کہ جان و دل رہیں اور تیری آرزو نہ رہے، آ جائے مجھ پہ کہتا وہ مصیبت، ٹھیک ہے نا، کہ پھر اس کے بعد ہم پہ وہ دل نہ آئے کہ تیرے بغیر ہم رہ سکیں، تیرے خیال کی میں دل میں یوں اتاری ہے، یعنی ایسی شراب پی کہ کبھی شراب سے خالی میرا سبو نہ رہے، وہ دشت درد سے ہی تم سے واسطہ تو رہے یہ سایہ گیسوئے مشک بو نہ رہے، کرو ہمارے ہی زخموں سے روشنی تم بھی، بڑا ہے درد کا رشتہ دوئی کی بو نہ رہے، نہیں قرار کی لذت سے آشنا یہ وجود، وہ خاک میری نہیں جو کو بکو نہ رہے، کہتا میری تو خاک ہی ایسی بنی ہجرتوں کے لیے کہ کو بکو،
اگر کوئی خاک تمہیں پڑی ہوئی نظر آئے نا میری مٹی کی، کوئی لوگ کہیں یہ کاشف صاحب کی قبر ہے، تو تم نہ ماننا، کیونکہ کاشف صاحب کی قبر کی جو مٹی ہے نا وہ کو بکو وہ پھیلتی ہے، وہ بھی حجرتوں میں ہی پھر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے نا اس کی ذات میں چین نہیں آنا اللہ کے علاوہ، اس لیے کہا نہیں اقرار کی لذت سے آشنا یہ وجود، یعنی میرے وجود کو کوئی سکون کی کوئی لذت نہیں، وہ خاک میری نہیں جو کو بکو نہ رہے، وہ میری قبر کی مٹی نہ سمجھنا جو ایک جگہ ٹک کر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سفر طویل ہے اس عمر شعلہ ساماں کا، عمر کیا ہے؟ شعلے کی مانند جلی ختم ہو گئی، مگر سفر بڑا طویل ہے۔ اللہ نے کہا ہے، حضرت علی داڑھی پکڑ لی اس طرح، فرمایا آہ عمر قلیل ہے اور زاد راہ بھی قلیل ہے اور سفر انتہائی طویل ہے۔ عمر اور زاد راہ قلیل ہے اور سفر انتہائی طویل ہے۔ کا 60 سال میں مجھ تک پہنچ جا، اور زاد راہ بھی تھوڑا، کھانے کو کم، پیٹرول صرف لاہور جانے تک کا۔ فرمایا ہم مکے بیٹھے ہیں، پہنچ جلدی سے۔ سفر طویل ہے اس عمر شعلہ ساماں کا، وہ کیا کرے جسے جینے کی آرزو نہ رہے۔ جسے جینے کی آرزو ہی نہیں، وہ لمبا سفر کس طرح سے طے کر سکتا ہے؟ وہ تو خود مرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک سوال آیا میرے پاس کہ حقیقی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ بھئی بچے کھچے کو راہ خدا میں دینے کا نام حقیقی انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ حقیقی انفاق سبیل اللہ یہ ہے کہ جو دل دینے کو نہ چاہے، جس سے محبت ہو اور جس کے چھوڑنے اور چلے جانے کا غم ہو جائے، وہ راہ چیز اللہ کی راہ میں دینا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو نا وہ دینی، اللہ نے کہا۔ جس سے محبت نہیں کرتی وہ نہیں دینی۔ تو صدقے، زکاتیں، خیراتیں اس طرح کی چاہے اربوں روپے کرے، مگر جس کے جانے کا غم اور دل میں محبت نہیں نا، کہ پرواہ بھی نہیں کہ دے دیا کہ نہیں دیا، اللہ نے فرمایا ضائع ہو جائے گا۔ تو اگلا مرحلہ پھر آج ایک آیا، وہ ذرا تھا، اب ختم ہی کر لیں کیونکہ لکھا تھا پھر میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال ایک آیا، ایک دیندار بھائی کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ایک شکوہ کیا اور وہ شکوہ مجھ تک آیا ہے، میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے، کیا اللہ کی پوچھ نہ ہوگی؟ یہ میری بہنوں کے مسائل ہیں، میں آج اپنی اس بہن سے پوچھتا ہوں، یہ بہنیں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، یہ آج کی عورت نے یہ باتیں شروع کر دی کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ کی امیاں، دادیاں گزری، نانیاں گزری پرانی، کسی عورت کا یہ شکوہ نہیں کہ یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، کسی عورت کا یہ شکوہ نہیں ہے۔ آج کی عورت اس تہذیب کی پیداوار ہے، وہ اس میڈیا کی پیداوار ہے، اس کی مینٹلٹی بنانے میں اس میڈیا نے، اور آپ نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی، اس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ اب میں نے اسے کہا میری بہن مجھے اس بات کی وضاحت کرے نا کہ ٹائم نہ دینے سے مراد کیا ہے، سنتے جائیں۔ ایک ٹائم دینا کہ میری جنسی ضرورت پوری نہیں کرتے، یہ تو وہ ظلم کرتا ہے اگر وہ آپ کی جنسی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ لیکن کچھ عورتوں کی جنسی ضرورت اس قدر بڑی ہوئی ہوتی، وہ مرض ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ جیسے مردوں کی جنسی قوت ضرورت بعض اوقات بڑھ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے میں بڑا مضبوط ہوں، مجھے شہوت آتی، نہیں، وہ بیماری ہے، ذکاوت حس کہتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو یہ مسائل ہیں، اگر وہ آپ کی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے یا وہ غیر محرم سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی اس مرد کا غلط ہے کہ وہ غیر عورت کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، یا وہ تمہیں نان و نفقہ نہیں دیتا، گھر کا خرچہ نہیں دیتا، یہ بھی حرام ہے کہ مرد نان و نفقہ نہ دے۔ آپ اسے کہیں اپنے بھائیوں سے جا کر لے کر آؤ، ماں باپ نے بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نے سارا کچھ کرنا ہے، بچہ تمہارا جنے، پیسے اس کے ماں باپ لگائیں، اور اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلا بچہ ادھر ہوگا، یہ دوسرا ہوگا، اور ماں باپ پھر گفٹ بعد میں لے کر آئیں اور وہ پیسے دیں ان کو۔ اپنے دیکھیں کیسا لفظ بنائے ہوئے، پنجابی میں کہتے ہیں کیوں کھچڑی، گھی اور کھچڑی، اگر گھی کھچڑی تک بات ہوتی نا تو پوری ہو جاتی۔ اس کا نام دیکھیں، ڈیمانڈیں بڑی بڑی، نام رکھنے گھی کھچڑی۔
گھی لے کے آئے اور اس کے والدین کھچڑی لے کے آئے بنا کے ہیں جی، اور یہ موجیں ہو رہی ہیں سسرال کے پیسوں کے اوپر. تو یہ بغیرت آدمی بھی بچے اپنے جان رہا ہے، سواد اپنا لے رہا ہے، نسلیں خود پیدا کر رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑا غیرت مند بھی یہ چیزیں ضرور لے گا. وہ اندر سے بغیرت ہوتا ہے پورا، اس کی اندر کی چاہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ رکھ لیں، میرا مان رکھ لیں. سسرال نے تو یہ باتیں کرنی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کسی وقت بھی بکے گا اور کسی وقت بھی لڑے گا. اس لیے وہ عاجزی کے ساتھ نہ بڑے پیار محبت سے اس کے منہ میں وہ گولی ڈال جاتے وقت نہ ہن پائی دے اگے نہ بولے، نہیں ہن تو باجی میں تو بھین بن کے آئی. انہوں پتا ہے تو مڑ کے ڈینڈ بن جانا جی اج تیرے اندر تن کے نہ گئے. یہ سارا فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے سارا کچھ. میرا کر کے رکھ لو. کون دیتا ہے اپنا مال کسی کو خوشی کے ساتھ؟ مجھے تو گھی کھچڑی کسی نے آج تک بنا کے بھیجی بھی چلو کاج صاحب کو گھی کھچڑی بنا کے بھیجتے ہیں جی، اتنا سارا گھی ڈالا ہو، کھچڑی تیار کی ہو، میرے لیے کپڑے بھیجے ہوں، خوب تیار شیار کر کے 2-3 لاکھ روپیہ 7 سونے کی انگوٹھی اور یہ وہ لے کر آئے میرے لیے. میں بھی عالم دین ہوں، ہمیں بھی کوئی پیار سے، ہم بھی اتنی مشکل سے جمعہ پیدا کرتے ہیں، دے دیں ہمیں بھی کوئی گھی کھچڑی. فراڈ نہ لگائیں، دھوکے نہ دیں. بڑے سے بڑا اہمیت والا بھی غیرت مند بھی یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے نہیں آئے، مجھے سوٹ نہیں لگایا. بڑی بڑی دیندار عورتیں، نیک پروینیں، الہدار النور کی پڑھی ہوئی حاجنیں اور رابعہ بصریہ، وہ بھی یہ چاہت میں ہے کہ مجھے سوٹ لگے. میں کہا باجی تسی پا کے میرا سوٹ پا کے نماز پڑھیا کرو، میرا سوٹ پا کے حج تے جانا باجی نے، تے باقی نہ باجی کی کرے جو تیرا سوٹ پا کے جو دھون والا ہو گیا تھے. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے حقیقی غم میں مجھے تسلی اور دلاسا نہیں دیتے. بری بات ہے اگر اس کا کوئی مر گیا ہے تو آپ کو چاہیے، بعض شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں بیوی رو رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اس کو کوئی تسلی نہیں دیتے. عورتیں ویسی نازک دل کی ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو تسلی دیں. پھر فرمایا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے والدین اور بھائیوں میں مگن رہتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. تھوڑا وقت دیں اپنی بیوی کو، باقی بہن بھائیوں کو. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جا بیٹا، میرے دادا دادی تو بہت اچھے تھے، وہ تو 10 منٹ بیٹھنے کے بعد کہتے تھے بس بیٹا تم بیٹھ کے جاؤ اپنے کمرے میں، جاؤ اپنے بچوں کے پاس بیٹھو. ہو گیا. یہی ہوتا ہے 10 منٹ ماں باپ کا حال چال پوچھ لیا، کوئی ضرورت پوچھ لی، کوئی دبا لیا، کوئی بات کر لی، چلو جاؤ اپنے کمرے کے اندر. بری مائیں ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ اندر پتہ نہیں کمرے میں کیا سکھاتی ہے. اور خاص کر بیوہ عورت تو یہی چاہتی کہ اس کے لڑکے اس کے پاس بیٹھے رہیں. اس کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹے کی شکل میں وہ مرد کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی ہے. یہ چسکے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بڑے بڑے نفسیاتی مرض ہیں اس امت کے. ہاں یہ عورت کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میری ہر وقت تعریف نہیں کرتے، کپڑے جوتے بننے سنورنے پر. یہ عورت کو بیماری لگا دی آپ نے. ضرورت سے زیادہ مذہبی طبقہ بھی لکھنا کتنا کہ وہ تعریفیں کرے اس کے ہر دفعہ کپڑے پہننے پہ. مجھے بتائیں ہر عورت کہتی ہے کہ مجھے دیکھ کر کچھ کہیں. بھئی ایک آدھ جملہ ایک آدھ دن میں ہو گیا، 2-4 دن کے بعد کوئی اچھے تعریفی کلمات. اب وہ شوہر تمہارا قصیدہ لکھنے سے تو میری بہن رہا بھی تم ملکہ عالیہ ہو، آج تم نے لپسٹک بڑی پیاری لگائی ہے، آج تم نے کپڑے بڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جنت سے آئے ہوئے کپڑے جو تم پہن رہی ہو دنیا میں کبھی کسی نے پہنے نہیں. اے بی بی اس طرح کی فینٹیسی کے اندر سے نکلو. تم اب گھر کے اندر جب آئی تھی تو تم شہزادی تھی. بس ہوتا ہے 1 آدھ سال پرنس اور پرنسس کا ہوتا ہے پہلا سال، لیکن اس کے بعد پھر آپ پرنس اور پرنسس نہیں رہتے. اس کے بعد پھر آپ کیا بن جاتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کو ذمہ دار شخص بننا ہے. اپنی بیویوں کو کہیں کہ اب وہ پہلے سال والی حرکتیں چھوڑ دے، ماما پاپا کی پری پیچھے سے پری کے پر کاٹیں. اب کتنی دیر پری نے پری رہنا ہے، عمر ڈھلے گی. یہ وہ چکر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عورت آج انہی چیزوں کے پر تو کھانا بنانا، گھر صاف رکھنا، خدمت کرنا، بچوں کے حقوق دینے پر ہر روز مجھے تمغہ شجاعت اور جرت اور شاباش دے. روزانہ بٹھا لیا کرے یہ تمہاری امی ہے، آج ان کے لیے میں تمغہ جرت لے کر آیا ہوں، کل شجاعت، پرسوں تمغہ کھانا، پھر کپڑے دھونا تمغے. یہ عورتیں کس بات پر یہ کر رہی ہیں؟ ذمہ داری تمہاری بھائی، ڈیوٹی ہے. شوہر کا کام کمانا ہے. شوہر نے آ کے تمہیں کبھی کہا ہے کہ آج میں کما کر آیا تم مجھے کوئی جرت کا تمغہ دو؟ مجھے شہزادی بنا کر نہیں رکھتے. بھئی تم کیوں شہزادی بننا چاہتی ہو؟ مومنہ کے یہ خواب نہیں ہوتے.
ایک پکی مومنہ اور ہوتی ہے، اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، بھی کیا ٹائم دے اولاد کو؟ میں بتاتا ہوں یہ ایک فراڈ ہے۔ آج کی عورت چاہتی ہے کہ مجھے ایک غلام چاہیے، کتے کی طرح کا دم ہلاتا ہوا، میں جہاں کہوں وہ گاڑی نکالے مجھے لے جائے، میری کسی بات کو رد نہ کرے، ہر بات میری مانے، میں جب فون کروں جانوں مانوں، وہ اب نہ دیکھوں کس ٹینشن میں ہے۔ رزق کی ٹینشن پتہ ہے دنیا کی سب سے مشکل ٹینشن ہے، اور یہی عورت کو ٹینشن نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر وقت عشق مشوقی کے چکر میں رہتی ہے، ہر وقت۔ شادی شدہ بھی عشق مشوقیاں چاہتی ہیں، وہ کہتی بارت یار لبنا کوئی نہیں، اے ہی بن جوے یار۔ وہ وہی چاہتی ہے جو ایک غیر محرم آدمی ایک عورت کی صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے غیر محرم آدمی کہاں تک اس کے چاؤں چوچلے نہیں اٹھاتا۔ وہ عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں اسی طرح مجھے ٹریٹ کرے، پھر وہ یہی چاہتی ہیں۔ شوہر نہیں سمجھتی، وہ اس کو اپنا یار سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر کہا کہ سیدھی طرح کہے کہ مجھے کتا چاہیے گھر میں۔ آپ کیسی بہن ہیں؟ آپ کو ذرا خیال نہیں دین کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ایک مومنہ عورت کے جذبات اور ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، کیونکہ آج مومنہ کو جو جذبات اور غم لاحق ہے نا، یہ پوری دنیا کی کافر 6-7 ارب عورتوں کو یہی جذبات لاحق ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس دین اسلام نہیں، ان کے اثر میں رہ کر، پوری دنیا کی عورتوں کے اثر میں رہ کر کے، کہ عورت ایک مظلوم ہے، کہیں وہ مظلوم ہے کہیں وہ ظالم ہے، ان کا اثر قبول کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں آ گیا۔ کیوں قائد اعظم نے پاکستان الگ لینے کا کہا تھا؟ کہ ہم ایک پہلے اس جھنجھٹ سے تو نکلیں۔ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہندو عورت کے غم مومنہ کے غم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہندو مذہب میں اور دیگر مذہبوں میں عورت کچلی گئی ہے، ہمارے مذہب میں عورت کچلی نہیں جاتی۔ اس لیے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے آپ عورت کو جو ہے وہ دین سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور ڈرامے اور فلمیں، ساری شاعری، سارا ادب، سارا نثر، ڈرامے، غزلیں، کوئی بھی عورت کو اس کی ذات کے بارے میں انشراح نہیں کرا پا رہے کہ تم کیا ہو۔ آپ مرد بھی نہیں اپنی بیویوں کو بتا پا رہے، اپنی امیوں کو، بہنوں کو کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو بھی نہیں پتا عورت کیا ہوتی ہے۔ آپ بھی جو بیویوں سے جھگڑتے ہیں نا، چونکہ سارا دن آپ کو مردوں والی عادت ہو جاتی ہے، اس سے جھگڑ، اس سے جھگڑ، اس سے جھگڑ، شام کو بیوی کو بھی مرد سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، عادت بن جاتی۔ وہ بھی سارا دن اس سے چگلیاں، اس سے چگلیاں، اس عورت سے چگلیاں گیپتے، شام کو وہ ایک عورت ہی چاہ رہی ہوتی ہے، مگر ہو وہ مرد کی شکل میں۔ یہ ایک المیہ ہے، نہ وہ تبدیل ہوتی نہ آپ تبدیل ہوتے۔ مجھے وقت نہیں دے رہے، بھی وقت دینے سے تمہارا کیا مراد ہے؟ کیا کریں کیا تم سے جس سے پتا تمہیں چلے کہ وقت دیا گیا ہے؟ تم بتاؤ نا ہمیں۔ مطلب آپ کہتے کہ وہ عورت کہتی کہ وہ مجھے کھانا نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ یہ صبح دوپہر شام گھر میں آٹا دلیا یہ چیزیں ختم ہیں، تو سمجھ میں تو آتا ہے نا کہ کھانا نہیں دیتے۔ تو اس سے پھر کیا کہا جائے گا کہ بھئی تم اس کو کھانا دو، یا وہ کہتی مجھے کپڑے نہیں لا کے دیتے، میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو کہا جائے گا بھئی کپڑے لا کے دو۔ یہ وقت نہ دینے کے معنی مبہم ہے، یہ واضح نہیں کرتی عورت۔ ہر عورت کا یہی شکوہ ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ کیا ٹائم تم نے لینا؟ ذرا بتائیں، جائیں جا کے پوچھے اس بیوی سے، بٹھا لے پیار سے، مار کے نہیں بٹھانا، پیار سے کہ بیگم تو آج میں تمہیں پوچھنا بھی تو ٹائم دینا کینوں کہنی ہے؟ بھی میرے چٹے آ گئے، حال میرا مندہ ہو گیا، شوگر ہوگی، بی پی ہائی ہو گیا، بربادی ہو گئی میری ساری، ہن تم ان دس کے کینوں کہندے ٹائم دینا؟ چلو ختم ہو جائے یہ بات۔ ہر عورت کے اندر کی یہ بات ہے نہیں۔ میں بتاتا ہوں، عورتوں کو ان ڈراموں فلموں نے کہا ہے کہ ہر وقت فینٹیسی کی دنیا میں تم رہو۔ وہ اس کا شوہر یہ کرتا ہے، اس کا شوہر یہ کرتا ہے، اس کا شوہر یہ کرتا ہے، سارا دن اس کا۔ جب وہ عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی جھوٹ بولتی رہتی، بس پھر تیرے پائن تھا، میرے تو بغیر ایک قدم نہیں چک دے۔ میں نے سنی ہے یہ بات، اور وہ پوچھتا بھی نہیں۔ جیسے کئی مردوں کو بیویاں نہیں پوچھتی، وہ کہتا ساڈی تو پھر بڑی تابعدار ہے، جڑی گل کہہ دیے پھر اتنے لیک لا دینی ہے، تابعدار ٹگے دی بھی نہیں ہوندی۔ یہ نہیں عزت بچاؤنی دی بھی بندے سارے ہن پائی گلاں کرے، میں بڈھی تھلے لا کے رکھی ہے، یہ ہن سوچدا بھی میں بھی کوئی غیرت دا مظاہرہ کراں، بھی چودھری جو میں کہنا نا پھر ساڈی بھی نہیں گل موڑ دی، کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے۔
کہ بات کہیں خراب نہ ہو جائے. وہ دوسرا کہے گا اگر بات نہیں مانتی تو تم جنسی طور پر کمزور ہوگے جو بات نہیں مانتی, یا تمہیں بات کرنے کا روب رکھنے کا ہے نہیں. تو دو تانے سننے سے پہلے مرد مر جاتا ہے, ایک اپنی بزدلی کا اور دوسرا اپنی نامردی کا. ان دونوں تانوں سے ڈرتا ہوا وہ دوستوں کے اندر بڑی بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے. یہ بڑے نفسیاتی امراض ہیں. کیا کرے ان نفسیاتی امراض کا؟ جس قوم کے یہ نفسیاتی امراض ہیں, عورتوں کے, مردوں کے, وہ کب بچے جنیں گی جو اسلام کے لیے کام کریں گے؟ ایک بات یاد رکھ لیں, اے بی بی میں آپ سے بھی کہنے لگا اور مردوں سے بھی, شوہر تمہارا شریک حیات ہے. اے خاتون یہ سن لے کہ شوہر تیرا شریک حیات ہے مگر تیرا مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات نہیں ہے. جو عورت اپنے مرد کی خدا سے بڑھ کر عبادت کرنے لگ جائے نا, وہ مشرکہ ہو جاتی ہے. اس کو زیادہ چاہنے لگ جائے, اسی کے چکر میں ہمہ وقت اسی کو سوچتی رہے, اسی کے بارے میں بنتی رہے اور دھیڑتی رہے, وہ عورت ٹھیک نہیں ہوتی. اور مرد, اب اگلی بات سن لیں, مرد بھی یہ سن لیں کہ بیوی شریک حیات ہے, مقصد حیات نہیں. وہ بھی ساری زندگی عورت کے پیچھے اپنے وقت گزارتے ہیں. ابو لہب نے اپنی بیوی کو مقصد حیات بنا لیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اللہ نے کہا رن دوالے ہو گیا تے او دے پیچھے زندگی لاتی. بیوی نے اس کو اسلام قبول نہیں کرنے دیا. یہ جب عورت اپنے شوہر کو مقصد حیات بنا لیتی ہے اور مرد اپنی بیوی کو مقصد حیات بنا لیتا ہے نا, تب یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. مقصد حیات مرد اور عورت کا اللہ کی دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. کہ اگر میں ماں بنا دی گئی ہوں اور بیوی بنا دی گئی تو ہمیں ایک نیک نسل پال کے خدا کے دین کے لیے کھڑی کرنی. اس میں اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. اس میں تو وہ دونوں ہاتھ بٹا رہے ہیں, ایک چیز, ایک گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی. ایک طرف سے شوہر نے پکڑی, ایک طرف سے بیوی نے وہ گٹھڑی اٹھا لی. اسی طرح سے ایک صالح نسل پیدا کرنے کے لیے ایک عورت ادھر سے تعاون کرتی ہے, مرد ادھر سے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے. یہ اس رزق کے ذریعے سے نیک اولاد کی نیک تربیت کرتی, وہ بھی تربیت میں حصہ ڈالتا ہے. دونوں مل کے اگلی نسل کو یہ دیتے ہیں. یہ نہیں دی گئی 1400 صدیوں سے, تو یہی حالت ہو گئی. عورت کو اس کی اپنی ذات کے بارے میں اور مرد کو, دونوں کو نہیں پتا ہم کون ہیں. اس کے لیے اس کو قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ جس نے یہ خمیر گوندا ہے نا, جس نے جن اعضاء سے ملا کے اس انسان کو تیار کیا, وہ بتائے گا کہ تم میں یہ چیزیں میں نے ڈالی ہیں. مرچ کی تاثیر گرم ہے, زیرے کی تاثیر اپنی اس کی دھنیے کی ٹھنڈی ہے. اتنی ریشو سے میں نے تمہیں بنا کر بنایا ہے, سمجھ گئے. کبھی تم غضب میں آ جاؤ گے, کبھی تم ٹھنڈے ہو جاؤ گے. اس لیے غضب کو یوں مینٹین کرنا ہے. بریکیں فیل ہو جائیں تو اس طرح بریکیں نہیں, کس طرح سے ٹھیک کروانی ہے. اور بریکیں جو ہیں وہ لگے ہی نہ, چلے ہی نہ, منجمد ہو جائیں, تب کیا کرنا ہے. اس کے لیے انشراح صدر چاہیے تھا. عورت اور آپ سارے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے نفسیات دانوں کے پاس جا رہے ہیں. ٹی وی کے اندر, ڈراموں کے اندر سے ایک دوسرے کو, بیوی مرد کو کلپ بھیج رہی ہے, مرد بیوی کو, تم سنو یہ تمہارے بارے میں ہے, وہ کہتا تم سنو. یعنی کنورسیشن ختم ہوئی, کلپس کے ذریعے سے آپ محبت کا اظہار کریں گے. باپ بیٹے کو وش کرنے کے لیے کلپ بھیج رہا ہے, بیٹا باپ کو وش کرنے کے لیے کلپ بھیج رہا ہے کہ ماما آپ کا ہیپی برتھ ڈے ہے, بابا آج فادر ڈے ہے. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. محبت کے رشتوں میں بھی جب کلپ بھیجنے پڑ جائیں اور تصویریں اور پکچرز اور عید کارڈ دینے پڑ جائیں آپ کو, یہ کارڈز کی جو رسم ڈالی یورپ نے کہ جذبات کا اظہار, یہ جذبات کا اظہار لکھنے سے ہے. جو آپ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر جو جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, اور جو آپ اپنے ابا جی کے سر پہ مالش کر کے اور ان کے بدن کو سہلا کر کے آپ ان کو جو کر سکتے ہیں, جو آپ اپنے بیٹے کو چوم کر سکتے ہیں, جو بیٹا جپھی ڈال کے اپنے ماں باپ کے ساتھ, یہ کیا کارڈ کا متبادل ہو سکتا ہے؟ یہ کلپس کا متبادل ہے. یہ یورپ نے کیا ہے کہ ان کے پاس چومنے کو, بیٹھنے کو, رہنے کو, چھونے کو, خدمت کرنے کو وہ چاہتے ہی نہیں ہے اپنے بدن کو. وہ ایک کارڈ بیچ کے اپنا فریضہ پورا کر لیتے ہیں. عورتوں کو اب قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا, تب آپ ان کو پتہ چلے گا. اور عورت چونکہ حرام بھی کھاتی ہے,
جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو دو آدمیوں کی کمائی کھاتی ہے، باپ کی اور بھائی کی۔ اگر یہ باپ اور بھائی کی کمائی کھا کر حرام کام کرتی ہے تو یہ بھائی اور باپ کے ساتھ بے انصافی کر کے آئی ہے۔ اور اگر شوہر کے گھر میں آ کے حرام کاری میں تو اپنے بیٹے کے صرف یہی حرام کاری نہیں کہ زنا کرے، غیبت سے آگ لگا دے وہ ماں، تو اسے اپنے بیٹے کی کمائی کھا کر حرام کیا ہے۔ وہ ماں اپنی زبان درازی سے اپنی بہو کا جینا حرام کر دے، اس کا گھر اجاڑ رہی ہے وہ ماں۔ اور یہ جو دو فیز ہے نا، باپ اور بھائی، ادھر کون آ گیا؟ شوہر اور بیٹا۔ اس کے درمیان میں ایک بڑا اہم فیز ہے جو سارے لوگ بھول گئے ہوئے ہیں، سارے لوگ اس فیز کو بھول گئے ہیں، کوئی اس فیز کو یاد نہیں رکھتا۔ وہ ہے عورت کا یار، جس کی وہ کمائی کھاتی جرانہ لگانے کے بعد، تحفے لیتی، گفٹس لیتی، موبائل کے اوپر اس کے کارڈ ڈلواتی، کیا کیا اس کے چکر لگواتی، اس کے ساتھ کھانے کھاتی، باہر جاتی، گھومتی پھرتی، سب سے بڑی حرام کمائی کھا کر پھر شوہر کے گھر جاتی۔ یہ تو عورت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ حرام کی کمائی کیا کرتی ہے؟ وہ حرام کی کمائی اس کی ہوس کو بڑھا دیتی، جا کے شوہر یار نہیں بنتا۔ یار نے تو کرنے ہیں، چونچلے اٹھانے ہیں، نخرے اٹھانے ہیں زنا کرنے کے لیے، وہ پھر قسم جو ہے وہ چونچلے اور وہ نہیں اٹھاتا، 2-4 دن اٹھاتا ہے پھر نہیں اٹھاتا، اس کو رہ رہ کے وہ باتیں یاد آتی۔ اسی طرح اس نے جو اپنی مشوقہ کو کمائیاں کھلائی ہوتی نا، منتھلیاں لگائی ہیں لوگوں نے، آپ کو پتا ہے بیوی کی منتھلی نہیں دیتے، کسی کی منتھلی نہیں دیتے، اپنی مشوقوں کی منتھلیاں مہینہ لگائی ہوئی ہیں کہ اتنے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں آیا کریں گے۔ ماں باپ کی دعائیاں نہیں دیتے۔ کیا کچھ تو اتنے نیک ہیں وہ کہتے ہیں میں سارے نیک کام کرتا ہوں، ساتھ میں مشوقہ کے بھی دیتا ہوں۔ تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ سارے نیک کاموں کی جو انفاق وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے نا، اس کو اپنی یہ یارنی رکھنے کے نتیجے میں جو گناہ ملے گا نا، وہ جہاد میں بھی پیسہ لگائے نا کشمیر اور فلسطین کے، وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کرتا۔ وہ ایک عورت کو بدکاری کی راہ پہ اٹکا کے رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے ساتھ ملوث رکھا ہے۔ کسی باپ کی غیرت، کسی بھائی کی حیا، کسی شوہر کی امانت، کسی بیٹے کی ماں اس سے اپنے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، وہ تو اس کی زندگی برباد کر رہا ہے اور فون سیکس کرتا ہے اور اس کو خراب کر رہا ہے۔ وہ تو زنا ہو گیا، وہ تو اس کے پلے اتنا پڑے گا کہ بیٹیاں بھی زانی ہو جائیں گی، بیٹے بھی برباد اور مال بھی اڑ جائے گا اس کا سارا، کچھ بھی نہیں بچے گا اس کا، اللہ اڑا دیں گے۔ جتنے مرضی آپ نیک بن جائیں، بیت اللہ کے 900 حج کر کے آئیں، لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اور اس پہ آپ پیسہ نچھاور کر رہے ہیں نا، وہ 1 روپیہ بھی آپ کے لیے دل کا نور چھین لے گا، راتوں کا چین چھین لے گا، دل کا قرار جاتا رہے گا، بے چینی اور ڈپریشن کے اندر وہ اللہ اس کو موت دیں گے اس ایسی سٹریس کی کہ وہ یاد کرے گا، اور اس کی نسل اس کے سامنے بدکار ہو جائے گی، اور جہنم کا ایندھن تو آخر میں تیار پڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ تو زانی ہو گیا، جس نے دیکھا بھی اور بات بھی کہی، وہ کانوں کا زنا کر گیا، وہ آنکھوں کا کر گیا، اب تو اس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا زنا کرنے کے لیے۔ پلان بڑے کیے اس نے، بھلے ہی اس کے نیک مقاصدوں کے میں دوسری شادی کے لیے پھنسائی ہے، پھر بھی حرام ہے۔ نکاح کا پیغام بھیج اگر نہیں ہوتی تو ختم۔ آپ 8-8 10 سال 9 سال 20 سال آپ مشوقے رکھی ہیں۔ عورتیں شادیاں کرنے کے 20 سال بعد بھی شوہروں سے تنگ آنے کے بعد پھر اپنے پرانے یاروں کی طرف آ رہی ہیں۔ گانا نہیں سنا، کورا کاغذ تھا یہ من میرا جیون میرا، یہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں دکھاتے ہیں کہ دوبارہ اس کو اپنی یار کی یاد آ گئی، یا بڑھاپے میں اس کو اپنی مشوقہ یاد آ گئی۔ میں نے ایک آدمی کی 7 بیٹیاں 2 بیٹے اور بوڑھا ہو گیا اور ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، اس کی مشوقہ کا فون آیا کہ تمہارا وہ میرا شوہر مر گیا ہے، اب تم ہی ہو مجھے۔ تو وہ دن رات فون پہ 4-4 5-5 گھنٹے اس سے باتیں کرے، وہ بوڑھا اس سے باتیں کرے، میں اس کو دیکھوں، نیک تھا متقی تھا۔ پھر ایک دن میں لے کر بیٹھ گیا، میں نے پھر اس کی وہ دلائی کی، میں نے کہا یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے ابھی کتنے حج کر لیے ہیں، کتنے عمرے کر لیے ہیں، کیا کچھ تم کر رہی ہے؟ 7 بیٹیوں کے باپ اور دادا بھی ہو گئے، نانا بھی ہو گئے، ابھی زانی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بندے انقلاب لائیں گے؟ مجھے تو آپ پیٹتے ہیں نا، جا کے اپنا معاشرہ دیکھیں، سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، وہ تو آپ کا مکھن ہے، جو آپ کنجر خانہ کرتے ہیں اس کا اینڈ ہے وہ۔
اپنی محبت کے جال میں یہ جکڑ لیتے ہیں. میں عورتوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ بچ جاؤ, ایسے کسی مرد کے چکر میں نہ ہو, تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت اور مرد نکاح کے بغیر رہ لیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات ہی غلط ہے. اور اس کے بعد عورت کا کہنا ہے کہ ہاں یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مرد مردانگی چھوڑ دے اور عورت کا کیا بن جائے, میرا شوہر میرا دوست بن جائے. بی بی شوہر کو دوست اور سہیلی نہ بنائی, ورنہ یہ جو عذاب پیدا کرے گا نا تو پاگل ہو جائے گی. اور بیوقوف مرد ہے جو اپنی بیوی کو اپنی دوست اور سہیلی میں ہم تو دوستوں کی طرح رہتے ہیں. جس دن بیوی دوست بن گئی نا تیرا جینا حرام ہو جائے گا. ان کو بیوی بیوی کی جگہ پہ رکھیں جو اللہ نے قانون اور فطرت نے بنائے ہیں, اور جو شوہر ہے شوہر کی. ہمارے بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ جب شادی کا بڑی لمبی نظم ہے, اس کا اینڈ یہ تھا کہ وہ جب شادی کر کے گھر میں آتا ہے تو وہ باپ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے سونو پت میریا اے رن برائے نائی. اس عورت کو عورت کہتے ہیں, اے رن برائے نائی, برائے نام اس کو زندگی کے اندر رکھنا, زیادہ نہ چڑھا لینا. اے رن برائے نائی انہوں رکھی یہ تھان ہی نہیں تو پھر یہی اللہ میں آئی. آپ کی زندگی برباد کر دے گی, نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے, محور آپ کا بن جائے گی وہ عورت. اس لیے اس مرد مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے عورت کو چاہیے مرد اور مردانگی کو سمجھے. اور مرد لوہا ہوتا ہے, مرد آہن ہوتا ہے, اور عورت کو سمجھیں پہلے کہ عورت کس شے کا نام ہے, وہ گلاب کی طرح کی ہوتی. دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. گلاب کے آپ لوہے کے ذریعے سے تلوار بنا کے دوسرے کو قتل تو کر سکتے ہیں, گلاب کے ساتھ قتل نہیں کر سکتے, مگر تلوار سے خوشبو نہیں آ سکتی, اور گلاب تلوار نہیں بن سکتا, گردن نہیں کاٹ سکتا. دونوں کے فرائض الگ الگ ہیں. سمجھیے کہ یہ مسائل ایسی عورت کے ہیں, یہ جو میری بہن کہتی ہے نا, یہ مغربی تہذیب, اس کی 3 انکار ہیں, اللہ کا انکار, نبی کا انکار اور آخرت والی زندگی کا انکار. یہ اس کے مسائل ہیں, یہاں مومنہ کے مسائل نہیں ہیں. جو عورت اللہ کو اپنا رب مانتی ہے, اس کی بندی ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتی. وہ تو اپنے اس شوہر کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے جو خدا کو چھوڑ چکا ہے, مگر وہ اس طرح نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے دین کے بارے میں. جس طرح عموماً عورتیں کہتی میں شوہر کو سمجھا تھک گئی ہوں, وہ دین پر نہیں آتے, وہ نظریات پر نہیں آتے, وہ یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. بس کر جا, تمہیں کس نے کہا تم اس کے ساتھ بحثیں کرو. عورت کو نہیں چاہیے کہ بحث کرے اپنے شوہر کے ساتھ, وہ بس اپنی اللہ سے اپنا تعلق اس طرح کا جوڑ کے رکھے کہ اس کے شوہر کو ایک دن خیال آ جائے کہ اللہ کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی عورت اور اس کے ساتھ ایسا برا آدمی. جو بحثیں کرنے والے مرد اور عورتیں ہوتے ہیں, یہ باتوں کے ذریعے سے دین کی طرف لاتے ہیں, اپنے کردار کے ذریعے سے نہیں. آج کا عورت یہ کہتی ہے اس کا شوہر دیندار ہو جائے, نمازیں پڑھے, تفسیریں پڑھے, مگر یہ بھی عورت اس لیے نہیں کہتی, پوچھنا کیوں کہتی, میں چاہتی ہوں اللہ کا بندہ بن جائے. نہیں, عورت فریب دے رہی ہے. میں بتاتا ہوں میری بہن تیرے اوپر, یہ تو کیوں مرد کو نیک چاہتی, اس لیے تو چاہتی ہے کہ یہ دوسری شادی نہ کرے, غیر عورت میں ملوث نہ ہو جائے, کہا کہ کل میں دین کا سہارا لے کر اس کو تانا دے سکوں کہ تم اتنے نیک ہوتے ہو, یہ کام کرتے ہو. دین کو استعمال کرنا چاہتی ہے. مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ دیندار ہو جائے میری بیوی, تاکہ کل کو میں اس کو کہہ سکوں اڈیاں تیریاں نمازاں تینوں بخشا لڑنگیاں, کوئی کام بھی میں کروں اس کو. کتنی عورتیں ہیں جن کو شوہر کہتا ہے اے میری جب تک دعا نہیں تیری کوئی نماز نہیں ہونی, تیری نماز میری خدمت کرنی ہے, کتے ری پا روٹی بھی نوں کتھوں لیا پانی. یہ کوئی زندگی ہے؟ فراڈ لگا رہے ہیں آپ, خدا کے دین کا استعمال کر رہے ہیں. بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے لیے دین کا استعمال کر جائے. اس سے بڑا دین کسی نے نہیں بیچا. آپ مولویوں کو کہتے دین, آپ دن رات دین بیچتے ہیں. آپ اپنا کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کو یقین دلا دیتے کہ نہیں جی اسی بھی تواڈے ویلے ریس بھائی ہیں, تسی بھی ساڈے بھائی ہو, کام کراؤ ساڈے کو, انشاءاللہ بھائی دے کام آوے گا. پھر اداں دا آندا جداں تک اللہ ہی معاف کرے کافر بھی نہیں آਉਂدا ہو جائے کام. داڑیاں لمبی لمبی رکھ لیتے تاکہ لوگ اعتبار کرے. سوتر منڈی میں بیٹھنے کے لیے لمبی داڑھی اور ٹوپی اور سوا گٹھ اتنے شلوار, ایتھے وچ مسواک تے لمبا جا جھولا پا کے بیٹھ جاؤ, لوٹ لو جس کو لوٹنا تم نے. حشر کے دن داڑیاں نہیں تلنی, شلواروں کے اوپر یہ نہیں تلنی, جانمازی اللہ نے تولنے, تسبیحاں نہیں تولنی. حشر کے دن دل تل جانے ہیں.
یہ نہیں اللہ نے کہنا کہ تسبیح پڑھی رہ جانی، اللہ کا پہلے تو داڑھی دی لواؤ کہ رکھے نا آؤ کر اے مسلح بھی آؤ پرے کر چکے نو، جیسے سخت تھانے دار کہتا اتنے بیٹھو جی میں اتنے تو چودھری اب بیٹھ تینوں کہنا میں تھلے بیٹھ، سارے مسلے داڑیاں ٹوپیاں حج عمرے آب زمزم کھجوریں وہ پڑی ہیں ساری، گھر تفہیم القرآن رکھی ہے جی میں وہ کہو تو بھی اتنے رکھ، وہ بھی اتنے رکھ، یہ نیتاں کھڈو، تولو اس کی نیتوں کو، تولو اس کا اندر چیک کرو، پھر آئیں گی وہاں پہ ان کی عاجزیاں، وہ گریہ زاری، وہ تنہائیاں، وہ اللہ سے خوف اور وہ خشیت آ جائیں گے وہ مجمع کے اندر، تولے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بہروپ ٹوٹ جائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے۔ تو عورت یہ چاہتی کہ اس کا مرد اس لیے نیک بنے، اور مرد بھی یہ چاہتا کہ تاکہ یہ غیر کے ساتھ اگر کل میں ملوث ہو تو میں کہہ سکوں بیٹا تو حاجی نمازی ہو گئی بڈھی دا پیچھا نہیں چھڑتا، کر دی میں کاش صاحب نے ٹیلی فون بھی آ مریض رکھیا تو اتنا دا، اور پھر مجھے آ جاتا ہے ٹیلی فون، السلام علیکم میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس ہی میرا شوہر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، درس بھی سنتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، آپ کی باتیں ہر وقت گھر میں کرتا رہتا ہے بیٹھا۔ پھر میں نے سوچا پر میں نے اپنا نام نہیں بتانا بھائی جان آپ کو، آپ سمجھائیں، آپ درس میں یہ بات ضرور کہیں۔ باجی بھی تو تفسیر سمجھا رہی بھی قرآن مجید کی تفسیر پڑھاؤ لگا، پائیں تسی بچا کیا کرو تاکہ میرے عزائم اور میرے مقاصد پورے ہو جائیں۔ ایک صاحب اکثر مجھے کوئی نہ کوئی بات پہ کہتے ہیں ان جمعے ضرور ایڈ کرانا تسی یہ وچ، اس کے کہنے پہ میں جمعے پڑھا رہا ہوتا تو جنت میں جا چکا ہوتا، یہ جمعے ایڈ کرو وچ پاؤ، کوئی سین ہے یہ، کوئی ایٹم سانگ ہے بھی جمعے وچ میں پا دواں تے ایٹم کر لے نچنا ہے؟ یہ کیا سوسائٹی کر رہی ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دیں آپ خدا کے لیے۔ میں تو اس سوسائٹی کو کہتا ہوں درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موہ ہو یا سنگ ہو جا، کر لو فیصلہ کرنے کا، حشر کے دن یہی ہونا ہے، یا سنگ اکٹھے کر لینے اللہ نے ایک طرف، یا موہ میں اکٹھے کر لینے۔ منافقوں سے تو اللہ نے جتنی نفرت کیا، سورۃ منافقون ہی پورا ذکر، کہیں آیا سورۃ مسلمون؟ منافقوں سے نفرت کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کہا نہیں تیرے رب کو منافق نہیں پسند۔ قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں ذکر ہے، سوچ نہیں سکتے۔ کفر کی شناخت آسان ہے، اسلام کی شناخت، ایمان کی شناخت آسان ہے، نفاق کی کوئی آسان نہیں۔ بڑے بڑے عالم بھی منافق ہیں، بڑے بڑے پیر و مرشد منافق ہیں، جو نفاق پر درس دے رہا ہوتا ہے وہی منافق ہوتا ہے۔ دیکھو کیسی بات ہے، جو حقیقت نفاق بیان کر رہا ہے وہی منافق ہے، جو بتاتا ہے منافقت کی اتنی قسمیں، منافقین یہ کرتے ہیں، وہ خود ہوتا ہے ساتھ۔ دیکھو کہ آج قیامت آتی ہے نفاق کی، اس سے بڑی ایمان کی جان نکال جانے نا، اس نزا کا عالم ہے، یہ ایمان پر طاری ہوتا ہے۔ اس سے میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے شہادت کا تجھ سے مانگنے سے شرم نہیں آتی، قتل ہو جانے سے شرم نہیں آتی، مجھے کچھ باک نہیں، مگر عین موقع پہ جب میں شہید ہو رہا ہوں کوئی یہ نہ ہو میں پاؤں سے نکل جاؤں، استقامت جاتی رہے۔ کسی درد کی شدت سے اس بندے نے کیا کیا تھا، حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گیا، اتنا اس کے اندر نفاق تھا، وہ بڑا نبی پاک کا خادم تھا، درد کی شدت بڑی، زخمی ہونے کے بعد اس سے اپنے یہاں پہ رکھا تیر اور بھج کر کے مارا، خودکشی کر لی۔ نبی پاک کا خادم تھا، نبی پاک نے کہا منافق مرا ہے، چھوڑ دیں چھوڑ دیں، 2-4 نمازیں، کبھی کبھی کوئی یہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اس پہ بڑا مان ہوتا ہے، اسی کدی حرام دا پیسہ نہیں کھادا، میں نے کبھی شراب نہیں۔ لعنت جس بندے کو اپنی اس نیکی پہ 100 اس کے اوپر تفر افسوس، خدا کے سامنے کتنے پاک باز ہیں جہنم میں چلے جائیں گے۔ مولانا مودودی کو خط لکھا ہے ایک انگریز نے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، میں نے کبھی سور نہیں کھایا۔ آپ کے مسلمان سارا کچھ کرتے ہیں پر میں آپ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا، میں جنت میں چلا جاؤں گا اور وہ جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ مولانا نے کہا نا گل اتنے تک ہوں تو میں تین دس ایک کلے شراباں تے زناواں تے فیصلے ہونے ہیں بھی تو پیتے نہیں تو کھادے نہیں، یہ تو تجھے پتا چلے گا کہ حشر کے دن۔ بڑا مضمون لکھا مولانا مودودی نے تفہیمات میں، بڑا مضمون لکھا مولانا مودودی۔ اس لیے یہ نہ کریں، یہ بیویاں کیا کرتی پھرتی ہیں،
عورتیں مرد کو بچوں کو وقت نہ دینے کا بہانہ بناتی، وہ بھی اس لیے بناتی بچوں کو پیچھے لگا دیتی ہیں، ابے دے تو چڑھ کے رہ بھاجی نیانے چڑھا دے، پیچھے لگا دیتی ہیں۔ پیار پیور بچے کوئی نہیں کرتے، ماں سکھا دیتی ہے کہ آن تتے چڑھنی، ابو ابو کر دیتے، حالا لالا پا دیو انہوں تاکہ انہوں اپنی پی رہے، میرے بچے بہت پیار کر دے میرے نال۔ وہ تو وڈے ہو کے پتا چلتا جدو کٹ کے باہر بٹھانے، مارا نہیں، 5 بچوں کا باپ 5 کروڑ تقسیم کر دیا۔ اب مسئلہ اس بات پر آ گیا ابے کو رکھنا کس نے ہے؟ 5 نے مل کے ایک کو آگے کر دیا، مار دی گولی گٹ والا میں۔ میں نے کہا جب میں دکھا رہا تھا کل کسی نے مجھے بھیجی، میں دیکھا پتہ نہیں یہ عبد المنان تھا، میں کہا عبد المنان جب یہ پیدا ہوئے باپ نے لڈو بانٹے، ختنہ کرایا، اسلامی نام رکھے ہوں گے، ہاں جی اس کا نام طلحہ رکھ دو، اس کا نمبر حمزہ رکھ دو، اس کو عبداللہ کہہ دو، ہاں جی یہ پھر اس کے کان میں اذان دی ہوگی، پھر اس کو اسکول چھوڑنے گیا، پھر اس کے لیے دودھ کے انتظام کیے، 5 کے 5 نے مل کے پھر ابا کو بیچ بازار چوراہے کے اندر رکھ کر گولیاں ماری۔ ہائے میں نے کہا جب وہ گولی مار رہا ہوگا باپ دیکھ رہا ہوگا، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے بے اعتباری کا اور بے وفائی کا، چھوڑ دیں بے اعتباری اور بے وفائی، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے۔ مارن اینتھونی کو جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس طرح کر کے دیکھا، اس کا یار تھا پیچھے، وہی یار جو اس کے ساتھ جنگیں لڑنے کے لیے جاتا تھا کلوپیترا کے لیے، اس نے اپنے یار کو ساری جنگیں جتائیں، بادشاہ بنایا، سب کچھ کیا، اینڈ پہ جب ایک عورت کی باری گئی اس نے نکالا خنجر اپنے دوست کی پیٹھ کے اندر مار دیا۔ اس پہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ختم ہو گیا اور اس نے وہیں پر اس نے یوں کر کے اس نے دیکھا وہ اس کا بروٹس یار تھا، تو اس نے کہا بروٹس یوں، یہ کہا اور جان دے دی۔ ہائے بے وفائیوں کا وہ ایک لمحہ، ہائے بے وفائیوں کا وہ ایک لمحہ، جب جفائیں سامنے آ جائیں اور آدمی کی، میں نے کہا ایک دفعہ تو باپ کے سامنے وہ وقت آیا ہوگا کہ ایک دم جب گولی لگی ہوگی نا اور اس نے دیکھا ہوگا ماری میرے بیٹے نے ہے، او میرے خدایا، بندہ تو چھوڑے نا، جسم سے تو گیا ہی گیا، روح پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی، کس ذہنیت اور مینٹیلٹی کے ساتھ وہ دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو رہا ہوگا، کون سی مینٹیلٹی کے ساتھ اس طرح کر کے وہ جو نکل رہی ہوگی اور وہ دوسرے جہان جا رہا ہوگا، اور آدھا جسم ادھر ہوگا اور آدھا ادھر ہوگا، اور اس وقت اس کے ذہن سے یہ بات کہ 5 کے 5 نے مجھے گولی مار دی، میری زندگی کا حاصل، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے قرار، تم نے یہ کیا کیا میرے ساتھ۔ آپ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کو ایک سینسٹیو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جفائیں کس شے کا نام ہے اور بے وفائیاں کس کو کہتے ہیں۔ یہ لمحے ہوتے ہیں، یہ بروٹس یو جو ہے نا، یہ پیچھے سے خنجر وار کرنے والے لوگ، یہ پھر آخری وقت بندہ اس غم کے ساتھ مر جاتا ہے کہ یہ خنجر اس نے کھوپا تھا اور دوست بن کر کھوپا تھا اور اپنا بن کر کھوپا تھا، اور بڑی محبت سے۔ جب بھی ایسے بھی بادشاہ تھے، کہتے جب اسے مروان بلایا نا عبد الملک نے، تو وہ اپنے چاچے کے پتر کو اس نے کر دی بغاوت، وہ پھر اس نے کہا کسی طریقے سے چاچے کے پتر کو بلاؤ، اس نے کہا چلا ہم دونوں صلح کرتے ہیں، آگے صلح ہو گئی، چاچے کے پتر نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، بغاوت ختم کی۔ عبد الملک جو ہے نا وہ ایک دن بیٹھا، وہ جب آیا وہ چاچے کا پتر ملنے کے لیے، تو ڈال لی نا اس نے جفی، تو اس نے اس کو خنجر کھونپ دیا عبد الملک نے، وہ شہید گر کے مر گیا۔ مدت گزر گئی، کوئی 10-12 سال کے بعد نا ایک شاعر آیا باہر سوال بن کے، تو اس نے اسے سوال کیا، تو اس نے کہا، انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک شاعر ہوں، مجھے کچھ دے۔ انہوں نے کہا تو کون؟ انہوں نے کہا عبد الملک، میری شان میں کوئی شعر قصیدہ کا۔ کہتا کون عبد الملک؟ کہتا بادشاہ عبد الملک تھوڑا، وہ تو کہتا مدت ہوئی مر گیا تھا۔ کہتا نا میں زندہ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا نو، جس دن بھائی خنجر کھوپیا بادشاہ تو اس سے مر گیا۔ بے وفائیاں جب ہو جاتی تو بندہ تو اسی دن مر جاتا ہے۔ کہتا وہ عبد الملک کو تو مرے ایک دیر ہو گئی یار، عبد الملک جس نے بے وفا ہوا تھا اور جفائیں اس نے دکھائی تھی وہ تو مر گیا، بڑی دیر ہو گئی۔ اور اللہ کے بندو، یہ آپ کن چکروں میں پڑے ہیں؟ یہ بچے، یہ بیوی، یا کیا عورت سوال کرتی پھرتی مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے یہ نہیں کرتے۔ اور بہن تیرا سوال نہیں، تیرے پہ مسلط وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ فینٹیسی۔ ایک مومنہ کا یہ نہیں، مومنہ عورت اپنا بچہ پالتی ہے،
حلال کی کمائی کھاتی. دروازے پر جاتے ہوئے وہ کہتی ہے اپنے شوہر کو رخصت وقت کرتی. عورت نے کیا کہا جب شوہر کام پر جانے لگتا تھا؟ وہ کہتی تھی اللہ کا بندہ حلال لے کر آئیں، ہمیں دنیا کی یہ جو آر ہے اور شرمندگی ہے خیر من النار، جہنم کی آگ سے زیادہ بہتر ہے. یہ زندگی شرمندگی جو ہے وقت گزر جائے گا، جہنم کی آگ نہیں گزرنی. کون سی عورت کا یہ شکوہ ہے کہ میرے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتے؟ یہ مسلم عورت کا شکوہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈرامے فلمیں دیکھنے والی عورت ہے جو کہتی ہر وقت مجھے چومتا چاٹتا رہے، کتا بن جائے، جو میں دل سے کہوں. مرد بھی بن جاتے ہیں جب آپ ایک دو دفعہ اس کی سن لیتے ہیں، پھر وہ چڑھ جاتی ہے آپ کے اوپر، پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. جس عورت کو شوہر نے مقصد حیات بنا لیا نا، وہ شوہر ابو لہب ہو جاتا ہے. وہ شوہر کیا ہو جاتا ہے؟ ابو لہب. اور جس عورت نے شوہر کو صرف شریک حیات سمجھا، مقصد حیات ہی سمجھا، وہ حضرت آسیہ بن جاتی فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی. اسے وقت کاٹا شریک حیات کے ساتھ، وقت کاٹا اس نے. مقصد حیات اس کو پتا تھا وحدہ لا شریک کے لیے بنی. رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، خداوندا یہ آسیہ تجھ سے فریادیں کرتی ہے کہ تو بنا اپنے پاس ایک ایسا گھر جو فرعون کے گھر سے زیادہ مجھے سکون اور راحت عطا کر دے. سچی عورت کی دعائیں تو یہ ہوتی ہیں. یہ کہتی مجھے گھر نہیں بنا کے دیا، مجھے یہ نہیں بنا کے دیا، مجھے وہ نہیں بنا کے دیا. حقیقی میاں بیوی اپنے مقصد حیات میں اپنے چونچلوں اور نخروں کے اندر نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے ایک صالح نسل پالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو جی اب نوالے منہ میں ڈالو جی بیویوں کے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں، بعد میں جوتے مار رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بدترین ہے وہ آدمی جو دن کو بیوی سے لڑے اور رات کو بستر پہ بلائے. کس منہ سے کتا بلا رہا ہے اب یہ؟ جس عورت نے اپنے شوہر کو یہی کہتی ہے کہ وہ کماتا رہے، بھئی وہ جتنا تم ایک طرف کیا کہتی ہیں، ہمیں دنیا کی ہر سہولت دو، گھر، گاڑیاں، موٹر سائیکل، ہر چیز، پیسہ، اے ٹی ایم کارڈ، پیسے کی طرح دور، اور دوسرا 24 گھنٹے اس کشن کی طرح تم میرے ساتھ لگے بیٹھے رہو. جو تم لینا چاہ رہی ہو نا، اس کے لیے اس شوہر کو دور ہی کرنا پڑنا ہے. ہیرے پاسا ایک کو ہی رکھ لا، یا کھیڑے یا رانجا، یا یار رکھ یا قسم رکھ، یا لذتیں لے لے دنیا کی، یا پھر یہ کر. جن کے یار ہوتے ہیں وہ پھر بھوکے مرتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں. جو شوہروں والی ہوتی ہیں وہ کہتی بس ٹھیک ہے. کسی میری دادی نے آج تک میرے دادا کو نہیں کہا تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا. میری ماں نے بھی نہیں آج تک شکوہ کیا، نہ میری نانی نے کیا. یہ آج کی عورت شکوے کر رہی ہے مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے، مرد کو پاگل کر رہی ہے. اور مرد بھی آج کل کہہ رہے تم مجھے ٹائم نہیں دیتی. کی تسی ٹائم کیڑا ٹائم مانگدے ہو؟ دسو نہ، تسی دونوں جانے سامنے بیٹھو تو صحیح. پہلے تو یہ نہ فرولا نہ میں بھی یہ کیڑا ٹائم ہوں. یہی تو میں جڑ وڈا. بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. کیا ٹائم بچوں کو دینا ہے؟ مطلب تمہارے ساتھ گیمیں کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں، گھر کے اندر بچے بنے رہے، آتی جاتی کو چھیڑتے رہے. جس عادت پڑ گئی نا، یار کے ساتھ عادت پڑ جاتی ہے. وہ جب یار کی پڑی آتے گھر میں ادھر آتی تو اس سے بھی ایکسپیکٹیشن یار کی لگاتی ہے. اس کو بھی بیوی بری لگتی ہے. اس نے مشوقیں باہر رکھی ہیں، وہ سرخی پاؤڈر، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، جن کا ایک ہی دنیا کے اندر کام ہے کہ مردوں کو پھانسنا، ان سے ہوسیں پوری کرنا اور ان کو رخصت کر دینا. جو شام کو بن ٹھن کے بیٹھ جاتی ہیں گھر کے اندر، یہ جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ پھر شعر کچھ سناتی. ویلی رن نے پھر یہی میری ماں کہتی تھی، ویلی رن پروڑے جوگی. وہ فارغ عورت رنڈی نے پھر طوائف نے بنا اس سے شعر پڑھنے. شوہر کہتا ہے واہ کیا تمہارے پاس آ کر راحت ہوتی ہے. کہ وہ ڈائنگ گھر میں بٹھا رکھی، اونے شعر کتھوں یاد کرنے جڑی چولہا چوکھا سویر سے کر رہی ہے. ہنڈیا بنانے کے بعد آپ کبھی ہنڈیا بنائیں؟ آپ مرد جسم سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، تیل، پسینہ، دھواں، یہ وہ. 5 بچے پال کے جسم میں اس کے اب جان نہیں ہے. وہ طاقتیں بھی رہ گئی عورتیں وہ بچے پیدا کریں. میری ماں بھی کرتی، بھئی تیری ماں انگریز اور دی فٹنگا، یہ بات جو فٹنگ ہوئی ہے پاکستان چ بنی ہے مینوفیکچرنگ، دیسی گھی کی فٹنگ ہے وہ. کیوں مرد اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھے؟ کیوں ساسیں یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اٹھ کے کام کرو، میں نے بھی 8 بچے؟ بھئی وہ جاننے ہی نہیں رہ گئی.
غیر فطری سوال، غیر فطری باتیں، غیر فطری چیزیں. اس قوم کو جس کی اتنی الجھنیں مردوں، عورتوں، لڑکوں، بچوں، بچیوں کی ہوں گی، وہاں میں کیسے خلافت کی بات کر لوں، کیسے دین کی اسٹرگل کی بات کر لوں، کس طرح علی ہمت کی بات کر لوں، شہادتوں کی بات کر لوں، کس طرح ماؤں کی قربانیوں کی بات کر لوں، کس طرح بھوک پیاس خوف ان کی باتیں کر لوں جو اسلام لانے سے پیدا ہو جائیں گی مصیبتیں. پہلے آپ سارے لوگ ان الجھنوں سے نکلیں، پھر میرے پاس آئیں، پھر مجھے کچھ فرمائیں، پھر میں جناب کے آگے کوئی رکھوں کوئی چیز. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ میں اب اس کا کیا ان چیزوں کے بارے میں تو یہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. مجھے تو میری تو سمجھ سے باہر یہ سارا علم جو ہے نا ختم ہو گیا. میں تو بھائی تانگ آ گیا ہوں اس علم سے. یہ تو میں نے اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے تو اس امت کی الجھنوں کو تو میں دور کروں. ہر عورت پریشان بیٹھی، ہر مرد. آپ دیکھیں آپ کی عورتیں نماز کے لیے نیچے آتی نہیں آتی، ان کے پاس 101 بہانہ ہے. آپ ابھی فون کریں کہ بیگم وہ بلایا مجھے یاد ہی نہیں رہا، سلیم نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے، بیٹے اتنے آپ پہنچنا ہے، ذرا ابھی فون کریں تو میں جمعہ تو بعد تیرے کو آ رہا ہے، تیار ہو جا، بس تسی آ جاؤ میں آ رہی ہوں، میں ریڈی ہو رہی ہوں. پھر ہانڈی بھی اتنے پئی رہ جانی، سب کچھ. 8 دن کے بعد عورت یہ مینیج نہیں کر سکی کہ میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، میں اس کی ہانڈی جمعرات کو بنا لوں، ساری چیزیں پہلے کر لوں، ہر چیز کام کر کے جمعے میں صبح اٹھ کے اپنا جمعہ منانا ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں شور 4 5 6 گھنٹے میں نے مسجد میں مرکز میں رکنا ہے. یہ مرد نہیں مینیج کر سکے، ہم نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. عورتیں نہیں مینیج کر سکیں. آپ کے اپنے جب یہی مینیج نہیں ہو رہا تو اگلا دین تو بڑی دور کی. دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، دین پر عمل کرنا تو بہت بات کی منزلیں ہیں. تو یہ نفسیاتی الجھنیں ہیں جو خواتین کی مردوں کے ساتھ، گھر گھر کی کہانی ہے، میرے گھر کی کہانی، آپ کے گھر کی کہانی. لیکن یہ آج کی عورت کے سوال جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے. آج کی عورت کے یہ سوال کافروں نے ڈیویلپ کیے ہیں، ان کے ذہنوں نے بنائے ہیں. یہ ادب جھوٹا، یہ جھوٹی شاعری، جھوٹا ادب، غیر صالح ادب، غیر صالح لٹریچر، غیر صالح چیزوں نے مل کے آج کی عورت کے ذہن میں یہ سوال ڈال دیے ہیں کافروں والے. وہ اسی دنیا کی خوشی کو خوشی سمجھتی ہے، اسی کی زندگی کو زندگی سمجھتی ہے. وہ بھئی یہ تمہارا شوہر ہی نہیں ہے حقیقی، اور یہ آپ کی حقیقی بیویاں ہی نہیں ہیں. یہ تو قیامت کے دن جا کے پتہ چلنا ہے کہ یہ بیوی آپ کی رہے گی ساتھ کہ نہیں رہے گی، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ شوہر ساتھ رہے گا کہ نہیں رہے گا کوئی پتہ نہیں. یہاں میاں بیوی رہ رہے، اللہ جا کے کہے کہ تیرا شوہر کافر اور بدکار تھا، ختم، تیرا نیا شوہر ہوگا، تو فلانے نبی کے ساتھ تیری شادی کر دی جائے گی. فلانی عورت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شادی کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی. فلانے نوح علیہ السلام کی بیوی بن جائے گی کیونکہ اس کی بیوی بدکار تھی. فلانی لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ دے گا حضرت آسیہ کو کہ تمہارا شوہر فرعون تھا، چلو تم رسول اللہ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں تمہاری. بدل جائیں گے. شوہروں کو صاف کہہ دیا جائے گا کہ بھئی تمہاری شادی جو ہے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، فلانے نبی کی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، اس کا شوہر کافر ہو گیا تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا صحابی، اس کی بیوی کے ساتھ تمہاری شادی کرنی ہے. انعام نہیں دینا اللہ نے، بڑے مرتبوں والی عورتوں کے نام دے گا، بڑے مرتبوں والے مردوں کے نام دے گا، صرف یہی دے گا جنت چ نہراں ہون گے. اللہ دے بندے، جنت میں پہلے جوڑا ہوگا، پہلے فیصلے جوڑے ہوئے ہون گے. اللہ کہے گا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا، کہا نہیں نوح علیہ السلام کو انہ امرؤ غیر ذی، یہ تیرا کدو پوت ہوا بھائی؟ پوت بنانا ہے تین، پوت چاہیے نوح علیہ السلام. ہاں جی یا اللہ، او خبیب تیرا پوتا ہے، وہ ابا کافر مریا سی، اسی انہوں نے اکٹھا اج تو بعد تو تے پوتا ہے، باپ بیٹا ہے، جا پوت دی خوشی بخال تھی تیری. یا اللہ وہ بہن ٹھیک نہیں تھے، اللہ کا تمہارا بھائی بدل دے گا. نہ بہنیں رہیں گی نہ بھائی رہیں گے. ہاں کچھ جو نیک ہوں گے وہ رہیں گے، وہ تو قرآن نے بھی کہا کہ فیملیاں رہیں گی وہاں پہ. وہ جو نیک ہوں گے، جو نہیں ہوں گے وہ فارغ کر دیے جائیں گے. اس لیے کہا کہ زانیوں کے لیے زانیہ، مشرکوں کے لیے مشرکہ، اور نیکوں کے لیے. وہ بندہ جی سامنے سمجھ نہیں آئی بھائی، آخرت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی نہیں ہو رہی. اس لیے فکر نہ کریں، یہ ٹائم نہیں دیتا. اور جنت چ بڑا تیرا ایک بندہ یا اتنے انتظار کر رہا، تو جے کوئی نہیں بھی ہے گا نا تو یہ اتنے واہ تینوں ٹائم دے دینا، کیونکہ پھر ویلے بیٹھے گپاں ہنکی جائیے اتنے بیٹھے، اور تک کوئی کام تھانوں ہونا کوئی نہیں.
ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਧੀ ਵਿਆਹਣੀ ਨਾ ਨਹੁੰ ਲਿਆਣੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫਲ ਤੋੜ ਲਏ, ਖਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।